نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحليم الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. آج روز عاشور گزر چکا اور شب عاشور کے بعد دوسری شب طلوع ہو گئی. محرم الحرام، روز عاشور کا اختتام، کربلا کے واقعات کے حوالے سے یہ شام، یہ رات بہت اہم. آج ہم سب اس خاص رات میں اللہ کے نیک بندوں کا، شہداء کربلا کا تذکرہ کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے. اللہ رب العزت نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور تخلیق فرمانے کے بعد اس کائنات میں مختلف مخلوقات پیدا فرمائیں. مختلف قسم کی مخلوقات، کچھ اس میں آبی تھیں، کچھ اس میں بری تھیں، کچھ ہوا میں اڑنے والی تھی. مختلف طرح کی مخلوقات کو اللہ رب العزت نے اس کائنات میں پیدا فرمایا. لیکن ان تمام مخلوقات میں جو بایولوجی کے حوالے سے، حیاتیات کے حوالے سے، ان تمام مخلوقات میں ایک مخلوق کے گروپ کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات کا نام دے دیا. اشرف المخلوقات، ساری مخلوق، ان گنت مخلوق، پانی میں رہنے والی مخلوق، زمین پر رہنے والی مخلوق، ہوا میں اڑنے والی مخلوق، درختوں پر رہنے والی مخلوق، ان ویجیبل مخلوق جو دکھائی نہیں دیتی، دکھائی دینے والی مخلوق، ان مخلوق کے مختلف درجات، مختلف گروپ، مخلوق کے مختلف درجے اور گروپ ان کی حیت کی بنیاد پر، ان کے کھانے پینے، ان کی رہائش کی بنیاد پر ترتیب دیے گئے. مگر مخلوقات میں مخلوق کی ایک جماعت کو، مخلوق کے ایک گروپ کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات کہا. کیوں کہا؟ مخلوق ساری برابر. جس طرح چڑیا کو پانی کی طلب، اسی طرح ریچھ کو پانی کی طلب. جس طرح ریچھ کو پانی کی طلب، اسی طرح بندر کو پانی کی طلب. جس طرح بندر کو پانی کی طلب، اسی طرح انسان کو پانی کی طلب. جس طرح ریچھ کو اپنی زندگی بچانے کے لیے جبلت دی گئی، اسی طرح بندر کو زندگی بچانے کے لیے جبلت دی گئی. وہ اپنی بقا کے لیے لڑتا ہے. اسی طرح چڑیا کو، کہ جس کے پاس ایسے ہتھیار نہیں جس سے کسی کو زخمی کر سکے، لیکن اگر آپ چڑیا کو پکڑ لیں تو اس میں بھی زندگی بچانے کے لیے اللہ رب العزت نے جبلت عطا فرمائی. وہ سب کامن ہے. یہ ساری جبلتیں، یہ ساری صفات، یہ سارے ڈیزائر، یہ ساری خواہشات تمام مخلوق میں کامن. تو پھر انسان جب اسی مخلوق کی طرح ہے جیسی دوسری مخلوق ہے، کئی مخلوق گروپ کی شکل میں رہتی ہیں، گروہی ہے، ان کا بھی اپنا سماج ہے. زیبرے ہیں جیسے، ولڈ بیسٹ ہیں جیسے، افریقی کتے ہیں جیسے، وائلڈ ڈاگ جنہیں کہا جاتا ہے، یہ گروپ کی شکل میں رہتے ہیں. رشتہ داریاں آپس میں قائم ہوتی ہیں. تو انسان میں ایسی کیا بات تھی کہ اللہ رب العزت نے اسے اشرف المخلوقات کہا؟ اللہ انسانوں کو اشرف المخلوقات کہہ رہا ہے. بظاہر سمجھ میں آتا ہے کہ بس ایک بات کا فرق ہے. ان تمام مخلوقات میں اگر کوئی ایک فرق ہے اشرف المخلوق میں، اشرف المخلوقات میں، تو بس ایک فرق ہے کہ ان کے پاس عقل نہیں ہے، ان کے پاس خرد نہیں ہے، ان کے پاس وجدان نہیں ہے، ان کے پاس عرفان نہیں ہے کہ خدا کو کیسے پہچانا جائے. کمپیوٹرائز طریقے پر جیسے آج کل کوئی پروگرام فیڈ کر دیا جائے، اس طرح ان کے ذہن میں ایک پروگرام تو فیڈ ہے کہ کس طرح اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنی غذا کا بندوبست کرنا ہے. لیکن انسان کی طرح عرفان، وجدان، عقل و خرد ان کے پاس نہیں ہے. جس طرح زیبرے 1000 سال پہلے رہتے تھے، آج بھی اسی طرح سے رہ رہے ہیں. جس طرح بندر پہلے رہتے تھے، اسی طرح سے آج بھی رہ رہے ہیں. جس طرح مچھلیاں پہلے رہتی تھیں، اسی طرح آج بھی رہ رہی ہیں. انہوں نے کوئی ارتقائی منازل طے نہیں کی کہ پہلے مچھلی سمندر میں رہتی ہو اور اب اس نے سب میرین بنا لی ہو، یا اس نے کوئی کشتی ایجاد کر لی ہو. انوائرمنٹ پہ تبدیل ہوا،
ماحول تو تبدیل ہوا. کچھ جانور جو ماہرین بایولوجی حیاتیات ہیں وہ کہتے ہیں کہ کچھ جانور پہلے خشکی پر رہتے تھے وہ زمین پر آ گئے. کچھ جانور پہلے پانی میں بھی رہ سکتے تھے اور خشکی پر بھی رہ سکتے تھے, انہوں نے پانی کو اپنا مسکن بنا لیا. اس طرح سے ہوا ہے کہ جیسے ایلیگیٹرز ہیں, جیسے مگرمچھ ہیں, جیسے کروکوڈائل ہیں, کہ ان کے بارے میں کہا کہ یہ پانی میں رہتے تھے, اب ارتقائی منازل طے کر کر ان کے ہاتھ پیر ہو گئے تو اب یہ زمین پر بھی رہتے ہیں, پانی میں بھی رہتے ہیں. لیکن اسی طرح کے کچھ جانور جیسے سیل ہے کہ اس کے پیر غائب ہو گئے ارتقائی منازل طے کر کے, یہ بایولوجی کے ماہرین کہتے ہیں. لیکن انہوں نے اپنا طرز زندگی تبدیل نہیں کیا, ان کے تعلیم کا کوئی رواج نہیں ہے, انہوں نے اپنی رہائش کو تبدیل نہیں کیا, انوائرمنٹ پر رہے. اگر پانی ختم ہو گیا تو خشکی سے دوستی ہو گئی, پانی آ گیا تو پر بھی آ گئے, مطلب ونگس آ گئے ان کے, پانی میں تیرنے والی بات. لیکن انسان نے ارتقائی منازل طے کر کے سائنس کے حوالے سے اب چاند پر اور مریخ پر کمندیں ڈالنا شروع کر دی. انسان جو پیدل چلتا تھا اس نے پہلے سواری کے لیے جانور استعمال کیے اور پھر مشین کو استعمال کرنا شروع کر دیا. ذہن میں یہ خیال آیا کہ اگر کوئی چیز ہوا میں اڑ سکتی ہے تو انسان کیوں نہیں اڑ سکتا. مسلسل تجربات کے بعد, مسلسل ذہنی کاوش کے بعد, سعی کے بعد, کوشش کے بعد اب انسان نے ہوائی جہاز بنا لیے تو ہوا میں بھی اڑنے لگا. یہ انسان کی عقل کا ایک ارتقائی درجہ تبدیل کرتے کرتے وہاں پہنچ جانا ہے جہاں پچھلے 100 سال پہلے والے انسان کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا. تو اب اللہ رب العزت نے انسان اور جانوروں میں ایک فرق رکھا صرف کہ انسان کو عقل سے نوازا, خرد سے نوازا, وجدان اور عرفان سے نوازا, اور انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے خاص بندوں کو بھیجا. اب کوئی ہدایت کسی جانور کے لیے نہیں آئی, کوئی ہدایت, کوئی ہادی کسی جانور کے لیے نہیں آیا. بات سمجھنے کی ہے, آیا انسان کے لیے. تو انسان بھی اگر عقل نکال لو تو جانور ہے, تو پھر یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ عقل کے لیے. جانور اور انسان زیرو سارے برابر. یہ ہدایت عقل کے لیے ہے, یہ ہدایت خرد کے لیے ہے, یہ ہدایت عرفان و وجدان کے لیے ہے. یعنی اگر خدا کی طرف سے کوئی ہدایت آتی ہے تو وہ عقل والے کے لیے آتی ہے, جاہل کے لیے نہیں آتی, یہ عقل کے لیے نہیں آتی. یعنی یہ ہدایت اشرف المخلوقات کے لیے ہے تو عقل کے لیے ہے. اب جو عقل والا ہوگا وہ ہدایت کو قبول کرے گا. اور یہ بھیجی ہدایت عقل والوں کے لیے. اب دیکھیے خدا چاہتا تو سب سے پہلے بشر کو بنا کر بھیج دیتا. یہ کائنات بنائی نا, سجائی, مختلف مخلوقات سے مزین کیا, اس دنیا کو بنایا, تو بنانے کے بعد بشر کو اس میں بھیجنا مقصود تھا. خدا کا کریشن پلان یہ ہے کہ میں دنیا بناؤں اور اس میں انسان کو بھیجوں, پھر اس دنیا کو امتحان گاہ بناؤں, ٹیسٹ گراؤنڈ بناؤں, دارالعمل بناؤں اور ایک دارالجزا رکھوں. تو اب اگر خدا چاہتا تو کائنات کو بنانے کے بعد سب سے پہلے بشر کو بنا دیتا, انسان کو بنا کر بھیج دیتا. لیکن جو مذہب کے حوالے سے ایک بنیادی نقطہ ہے, بلیو ان ہیئر آفٹر, بلیو ان ہیئر آفٹر, عقیدہ آخرت کہ مر کے دارالعمل سے ہمیں دارالجزا میں جانا ہے جہاں ہمارا حساب کتاب ہونا ہے. جو دین کا ایک بنیادی عقیدہ ہے, پہلا عقیدہ عقیدہ الوہیت, بلیو ان ون گاڈ. پہلا عقیدہ عقیدہ الوہیت یعنی خدا ایک ہے, نہ کوئی اس کا ہمسر, نہ کوئی اس کی مثال, نہ کوئی اس جیسا, اس کے برابر بھی نہیں کوئی, اس جیسا بھی نہیں کوئی, نہ صفات میں نہ ذات میں. وہ یکتا ہے, وہ واحد ہے, وہ اکیلا ہے. یہ پہلا عقیدہ. دوسرا عقیدہ عقیدہ رسالت کہ اللہ اپنے خاص بندوں کو ہدایت سے نواز کر نبی بنا کر لوگوں کے درمیان بھیجتا ہے اور انہیں ہادی بنایا جاتا ہے. اب جو ان کو فالو کرے, جو ان سے ہدایت لے, جو ان کا ساتھ دے, جو ان کی اتباع کرے, اس کے لیے کریشن پلان میں دارالجزا میں کہا فلہم اجر غیر ممنون. ایسا اجر دیں گے جس کی انتہائی نہیں ہوگی, ان لمیٹڈ اجر دیں گے تمہیں. تو خدا چاہتا
تو کائنات کو بنانے کے بعد بشر کو بھیج دیتا، سب سے پہلے بشر کو بنا دیتا. کائنات بنائی بشر کے لیے نا، لیکن یہ بشر جب آفٹر میں دا ڈے آف ججمنٹ قائم ہوتا، قیامت کے روز خدا کے سامنے جاتا اور خدا امتحان کے حوالے سے پوچھتا کہ تو نے کیا کیا غلطیاں کی، کیا نیکیاں کی. اس سے غلطیاں سرزد ہوئی ہوتی اور خدا اس پر حد جاری کرتا. خدا اس کو حساب کتاب کے حوالے سے بتاتا کہ بدعمالیوں کے سبب تجھے جہنم میں بھیجا جا رہا ہے. تو یہ کہتا ہدایت تو آئی نہیں تھی، مجھے بھیج دیا، ہدایت تو آئی نہیں تھی. تو خدا نے انسان کو بغیر ہدایت کے رکھنا منظور نہ کیا. جب انسان بھی نہیں بنا تھا، جب انسان کا خمیر بھی تخلیق نہیں ہوا تھا، جب ابو البشر بنے بھی نہیں تھے، جب ابو البشر کی پلاننگ بھی نہیں ہوئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھیں کہ حضور آپ کی تخلیق کب ہوئی؟ پیدائش کی بات نہیں کر رہا، آپ کی تخلیق کب ہوئی؟ آپ کو کریٹ کب کیا گیا؟ آپ کو بنایا کب گیا؟ ہم تو سمجھتے ہیں آدم پہلے بشر ہے نا، لیکن سرکار سے پوچھیں، آپ فرماتے ہیں کن تو نبی ہوں وہ بین آدم الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے. بین الطین والماء، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا. ابھی آدم کا گاڑا ہی نہیں بنا، ابھی آدم کی تخلیق کا پلان ہی نہیں ہوا، ابھی آدم کے خمیر کو گوڑا نہیں گیا. ختمی مرتبہ تیار، نور نبوت چمک رہا ہے، ہدایت موجود. ہدایت پانے والے بعد میں آئے لیکن ہدایت پہلے سے موجود. اچھا، قرآن مخاطب ہوتا ہے انسانوں اور جنوں سے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اے انسانوں اور جنوں، what's your a human being, a mankind and a jinn, what's your cause of creation? Only my worship. اے انسانوں اور جنوں سنو، تمہارا مقصد تخلیق کیا ہے؟ تمہاری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ only my worship، صرف میری عبادت، میری معرفت، میری رضا. میں نے تمہیں اس لیے بنایا کہ تم میری رضا حاصل کرو. میں بے نیاز ہوں، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ تم اپنی منزل تک پہنچ جاؤ، ہیر آفٹر میں، آخرت میں تمہیں بہترین اجر سے نوازا جائے، تو پھر میری رضا چاہو. خدا کہہ رہا. اور انسان اور جنوں دونوں کو مخاطب کیا. اور جنوں کی پیدائش کب کی ہے؟ انسانوں سے کئی ہزار سال پہلے، تفاسیر کے اختلاف سے کم از کم 7,000 سال پہلے، ورنہ اور بھی کئی سال پہلے. میں نے تفاسیر کے اختلاف سے کم عرصہ بتایا. جنات کی تخلیق تب ہو گئی، آدم پہلے نبی بن کر آئے اور پہلے آدمی بن کر آئے. تو جنات کی ہدایت کے لیے کوئی نبی تو آیا ہوگا. جنات کی ہدایت کے لیے کوئی نبی تو آیا ہوگا. تو وہ کون نبی تھا؟ قرآن خاموش، لیکن صاحب قرآن کہتے ہیں کن تو نبی ہوں بین آدم والروح ہے. نبی ہوں وہ آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح اور پانی کے درمیان تھا. اب سمجھ میں آتی ہے یہ بات کہ نبی کو رحمت للعالمین بنا کے کیوں بھیجا. دوسرے انبیاء آئے تو کسی ایک قوم کی طرف آئے، کسی ایک گروپ کی طرف آئے، کسی ایک ملک کے لیے آئے، لیکن اے پیارے آپ کو میں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا رہا ہوں. یہ رحمت آئی کب؟ یہ رحمت آئی کب؟ کیا 12 ربیع الاول کو 571 عیسوی میں 21 اپریل کو؟ نہیں، یہ تو بشری تقاضوں کے تحت بشری لباس میں آئے تھے. مسد انداز یکتائی بغایت شان زیبائی، امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں. یہ امانت بالکل حویدہ ہوئی. یہ مستور ستارہ نور کا جب چمکا تو شاید وہ 571 یقیناً دوشنبے کا دن تھا، سحر کا اجالا کہ مکے میں پیدا ہوا. دعوت ہے اور ہستی گروا بچ جائے اور ڈگر ڈگر کٹوا چمکے ان نین نور برس جائے. رسول آپ تشریف لائے تو نور پھیل گیا ساری کا. لیکن آپ زمین پر آنے سے پہلے بھی کہیں تھے. کنت نبی ہوں آدم بین الروح والجسد بین الطین والماء، میں اس وقت بھی نبی تھا. اس وقت کر کیا رہے تھے؟ تاریخ خاموش، لیکن وجدان عرفان کیا کہتا ہے کہ نبی کیوں بنایا گیا؟
تخلیق آدم کی بعد میں اور نبی پہلے تخلیق کر دیا گیا. ہدایت پہلے ہے بشریت بعد میں. سمجھ میں آتا ہے؟ ہدایت پہلے. اگر ہدایت بعد میں ہوتی تو یہ بشر کھڑا ہو جاتا خدا کے سامنے. ہدایت تو بھیجی نہیں، مجھے بنا کر بھیج دیا. جو مقصود ہے، جو مجھ سے مطلوب ہے، وہ بعد میں نہیں، پہلے بنا دیا. تو یہ ہدایت مختلف ادوار میں، کبھی آدم کی صورت میں، کبھی نور نبوت کی صورت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، کبھی حضرت موسیٰ کی صورت میں، کبھی نوح کی صورت میں، کبھی عیسیٰ کی صورت میں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک مختلف انبیاء کے حوالے سے یہ ہدایت آتی رہی. اور قرآن اس کا تذکرہ کرتا ہے کہ ہم نے مختلف ادوار میں مختلف قوموں کے درمیان ہادی بھیجے، اپنے رسول بھیجے، اپنے نبی بھیجے، ہم نے ہدایت کو بھیجا. اب جب سید المرسلین تشریف لے آئے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشری تقاضوں کے تحت بسط انداز یکتائی بغایت شان زیبائی ہمیں بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی. اب تکمیل ہو گئی، اب قصر نبوت کی تکمیل ہو گئی، اب محل نبوت مکمل ہو گیا، کسی اور اینچ کی ضرورت نہیں. اب قصر نبوت اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جگمگا رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبوت کا محل بنا، ایک اینٹ کی گنجائش تھی، وہ آخری اینٹ میں ہوں. کسی اینٹ کی گنجائش نہیں. کوئی روڑا اور پتھر تو ہو سکتا ہے الگ سے، اس کا کوئی اور کام تو ہو سکتا ہے، لیکن نبوت کے محل میں اب کوئی اور گنجائش نہیں. میں کچھ باتوں پر پردہ رکھوں گا، صرف الفاظ کی خوشبو دے کر آپ کو یہ آپ کی سخن فہمی ہوگی کہ آپ اسے سمجھ لیں. تو ہدایت ہر دور میں موجود رہی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پردہ فرماتے ہیں قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا. قیامت تک دروازہ نبوت بند، لیکن دروازہ ہدایت بند نہیں. دروازہ نبوت بند ہے لیکن دروازہ ہدایت بند نہیں. تو اے نبی پھر آپ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اب ہدایت کس سے پائیں؟ آپ تو سامنے نہیں ہیں، ہدایت کس سے پائیں؟ تو کہا جو میں کتاب لے کے آؤں یہ سراپا ہدایت ہے. کتاب ہے یہ جو میرے ساتھ یہ خدا کا کلام ہے، یہ ہدایت ہے. تو پہلی آیت ہی دیکھ لو، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 2. الف لام میم، اللہ اور اس کا رسول اس کا مطلب جانے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. پہلے بتا دیا شک نہ کرنا اس میں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. ہدایت ہے. اگر نبی نے پردہ فرما لیا تو تعلیمات موجود ہیں. اب نبی سے پوچھیں کہ صرف یہی ہدایت کے لیے کافی ہے؟ اے اللہ کے رسول کیا ہدایت کے لیے یہی کافی ہے؟ تو میں دیکھتا ہوں بارگاہ رسالت سے آواز آتی ہے، کیا تم نے سنا نہیں کہ میں نے کیا کہا لوگوں سے کہ دیکھو تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تمہارے درمیان 2 چیزیں، 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک میرے اہل بیت ہے. اب اگر ہدایت چاہتے ہو تو قرآن بھی ساتھ رکھنا اور اہل بیت کا دامن بھی تھامے رکھنا. ایک جگہ کہا میرے صحابی نجوم کی طرح ہیں، ستاروں کی طرح، ان سے بھی وابستگی رہے، ان کے طریقے پر بھی عمل کرنا. ابھی ہم بات کر رہے ہیں اس حدیث ثقلین پر کہ 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت اطہار. میں بڑا حیران ہوا. قرآن سراپا ہدایت، خدا کی طرف سے خدا کا نازل کردہ کلام، کلام الملوک ملوک الکلام، خدا کا کلام کلاموں کا خدا، بادشاہ کا کلام کلاموں کا بادشاہ. اللہ کے رسول فرمائے کہ انا جامع الکلم، میں کلاموں کا جمع ہوں، میری ایک بات میں ہزاروں باتیں پوشیدہ ہوتی ہیں. خدا کے کلام کا کیا کہنا. یہ قرآن وہ صاحب قرآن، قرآن سے پوچھوں تو قرآن خاموش، صاحب قرآن بولتا ہے تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. اے اللہ کے رسول کیا قرآن ہمیں کافی نہیں؟ یہ خدا کی طرف سے جو کلام آیا یہ کافی نہیں زندگی گزارنے کے لیے؟ جو آپ اہل بیت کا بھی ہمیں دامن ہمارے ہاتھوں میں تھمائے جا رہے ہیں. تو کہا نہیں، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو صرف
قرآن کی بات کریں گے اہل بیت کو چھوڑ دیں گے. میں بہت احتیاط سے بات کروں گا. قرآن کی بات کریں گے اہل بیت کو چھوڑ دیں گے. قرآن فہمی کی بات کریں گے, تفہیم القرآن کی بات کریں گے, قرآن فہمی کی بات کریں گے, اہل بیت کا دامن چھوڑ دیں گے. سمجھ لو وہ بھی گمراہ ہو گئے. اور دوسرے وہ جو خالی اہل بیت اطہار کی بات کریں گے, قرآن کو چھوڑ دیں گے. میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک قرآن اور ایک اہل بیت اطہار. تمہارے سینوں سے قرآن لگا ہو, تمہارے ہاتھ میں دامن ہو اہل بیت. بس تمہاری کشتی پار لگ جائے گی. تمہاری ہدایت کے لیے دو چیزیں کافی ہیں. میں نے عالم تصور میں بارگاہ رسالت مآب میں دست سوال دراز کیا, یا رسول اللہ کیا ہمیں قرآن کافی نہیں تھا جو اہل بیت اطہار کا دامن ہمارے ہاتھ میں دیا؟ میں عالم تصور میں سنتا ہوں, میرا وجدان, میرا عشق آواز دیتا ہے کہ رسول فرماتے ہیں دیوانے عالم تصور میں کہ دیوانے یہ قرآن اس بے نیاز کا کلام ہے جو کوئی عبادت کرے, اسے مانے تو اس کے مرتبے میں اضافہ نہ ہو, اگر نہ مانے تو اسے کوئی رنج نہیں, اس کے مرتبے میں کوئی کمی نہیں. وہ بے نیاز ہے. وہ اس بات سے بے نیاز ہے کہ ساری کائنات اس کی بارگاہ میں سربا سجود ہو جائے یا ساری کائنات اس سے منہ موڑ لے. وہ بادشاہ ہے, وہ شہنشاہ ہے, تو وہ بے نیاز ہے, وہ انڈیپینڈنٹ ہے, وہ نہیں بولتا. تعلیمات عطا فرما دی, لیکن دارالعمل میں تم کچھ بھی کرتے رہو وہ نہیں بولتا, وہ نہیں کہتا. اس نے اپنے اصول بتا دیے لیکن باقی بات تم پر چھوڑ دی. تو وہ بے نیاز کا کلام ہے, اس لیے قرآن بھی بے نیاز ہے. خدا کا کلام ہے. اب خدا ہے متکلم لیکن یہاں صامت ہے, اب قرآن بھی صامت ہے. خدا کا نہ بولنا بے نیازی ہے اور قرآن کا خاموش رہنا بھی بے نیازی ہے. بے نیاز کا کلام ہے, خود بھی بے نیاز ہے. سمد کا کلام ہے, خود بھی سمد ہے. اب یہاں بے نیازی کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کے ترجمے میں کوئی ترجمہ کرنے والا قرآن کے ترجمے میں کوئی تحریف کر دے, قرآن کچھ نہیں بولے گا, قرآن خاموش رہے گا. اس لیے کہ بے نیاز کا کلام ہے, تمہاری مرضی ہے. قل اللہ احد کا ترجمہ تو یہ ہے کہ محبوب فرما دیجیے اللہ ایک ہے, لیکن اگر تم یہ کرنا چاہو کہ قل اللہ احد, رسول کہہ دیجیے کہ اللہ دو ہے, تو قرآن خاموش رہے گا. قرآن خاموش رہے گا, قرآن کچھ نہیں کہے گا. تم ترجمہ کچھ کا کچھ کر دو. جو آیتیں بتوں کے لیے اتری وہ آیتیں تم اولیاء پر لگا دو, قرآن کچھ نہیں کہے گا, خاموش رہے گا. قرآن اولیاء کا مرتبہ بڑھائے اور تم بتوں کی بات لے کے آ کے اولیاء کا مرتبہ کم کر دو, قرآن خاموش. قرآن کچھ نہیں کہے گا. قرآن کہے کہ محرمات ہیں یہ تمہاری بہن ہے, اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. یہ تمہاری خالہ ہے, اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. یہ تمہاری سالی ہے, اس سے نکاح نہیں ہو سکتا بیوی کی موجودگی میں. قرآن کہے یہ تمہاری پھوپھی ہے, اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. لیکن اگر کوئی ان الفاظ کو بدل دے اور کہے کہ جی محرمات سے نکاح جائز ہے, قرآن خاموش رہے گا. قرآن کہے شراب پینا حرام, منع, ناجائز, لیکن اگر کوئی شراب پینا شروع کر دے تو قرآن خاموش رہے گا. قرآن کہے کہ جوا کھیلنا منع, لیکن اگر کوئی جوا کھیلنے کو جائز قرار دے دے تو قرآن خاموش رہے گا, قرآن نہیں بولے گا. اور کوئی کہے کہ میں اپنے کفر پر تم سے بیعت لیتا ہوں, قرآن کہے کہ جو بیعت لینے والا ہو, جسے اولی الامر بنایا جائے, جسے حکمراں بنایا جائے اسلامی ریاست کا, اسلامی سلطنت کا, اس کی صفات یہ ہونا چاہیے. اور کوئی قرآن کے معنی کو تبدیل کر دے, قرآن کی محرمات کو حرام کو حلال کر لے, محرمات کو حلال کر لے, اور پھر اس کے بعد بیعت طلب کرے, تو قرآن خاموش رہے گا, قرآن کچھ نہیں بولے گا. تو اب کیا قرآن کی تعلیمات کو تبدیل کر دیا جائے گا؟ خدا تو فرماتا ہے کہ میں نے اسے نازل کیا اور خود میں نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا. اب ضروری تھا کہ اس خاموش قرآن کے ساتھ کچھ بولتے قرآن موجود. اب رسول نے کہا کہ میں تمہارے درمیان یہ صامت قرآن بھی چھوڑے جا رہا ہوں اور بولتے قرآن بھی. اب بولتے قرآن کیسے ہوں گے جب قرآن کی ترجمے میں, قرآن کی تفسیر میں, قرآن کی تشریح میں
جب جب کوئی انحراف کرنے کی کوشش کرے گا تو کبھی مولا علی کھڑے ہو جائیں گے، حسن کھڑے ہو جائیں گے، اور کبھی امام حسین نیزے کی نوک پر بولیں گے اہل بیت اطہار تمہارے درمیان اس لیے چھوڑے جا رہا ہوں کہ خاموش قرآنوں کے ساتھ کچھ بولتے قرآن اگر تمہاری سمجھ میں قرآن کی کوئی آیت نہ آئے، قرآن تھیوری ہے، قرآن ایک نظریہ ہے، قرآن کیا ہے؟ ایک تھیوری ہے، نظریہ ہے، اور نظریے کو اپلائی کیا جاتا ہے۔ تھیوری تو یہ ہے کہ بھائی دیکھیے کوئی بات بتائی جائے کہ یہ کام کرنا ہے، بھائی ہوگا کیسے؟ تو ایک پریکٹیکل کر کے دکھایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جدید زمانہ ہے، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، معاملہ سخن فہم لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ، علم و آداب والے، آپ سمجھتے ہوں گے آج سے کچھ سال پہلے یہ بات کہی جاتی، 50 سال پہلے، 100 سال پہلے، تو اسے ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے اڑا دیا جاتا، لیکن سائنسی تھیوری یہ ہے، فی زمانہ سائنسی تھیوری یہ ہے کہ پانی دو گیسوں کا مجموعہ ہے۔ پانی کا فارمولہ پتا ہے نا؟ میٹرک میں بھی پڑھایا جاتا ہے، H2O، ہائیڈروجن 2 درجہ 2 حصے اور آکسیجن 1 حصہ، یہ اسی طرح کی ترتیب ہے، H2O اس کا فارمولہ۔ تو اب اگر آپ کسی سے کہیں کہ H2O پانی کا فارمولہ ہے اور 2 گیسوں کے ملانے سے پانی بنتا ہے تو وہ ہنسے گا کہ گیسوں کے ملانے سے پانی، 50 سال پہلے کہیں، لیکن اب اسے اگر پریکٹیکل کر کے دکھا دیں گے تو وہ مان جائے گا کہ ہاں جب 2 گیسیں ایک ٹیسٹ ٹیوب کے اندر ایک شیشی میں آپ نے 2 گیسیں ایک مخصوص تناسب کے ساتھ ملائی اور ہلایا تو پانی بن جاتا ہے، پانی بن جاتا ہے نا۔ تو وہ کہتا ہے کہ اپنی تھیوری کے لیے پریکٹیکل کر کے مجھے دکھاؤ، میں دیکھوں کہ تمہاری تھیوری پریکٹیکل تک پہنچتی ہے یا نہیں۔ اور پھر علم و آگاہی ترقی کرتے کرتے اب اس بنیاد پر پہنچ چکی کہ کوئی بھی آدمی تھیوری دے تو پریکٹیکل چاہیے، اور قرآن آفاقی کلام ہے، خدا کا کلام ہے، تو وہاں تھیوری، قرآن تھیوری تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ اسی طرح اہل بیت جب ساتھ دے دیے تو انہوں نے بھی پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ میں نے قرآن کریم کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کے شرف سے اپنے آپ کو نوازا، بہت مشہور آیہ کریمہ ہے، سورہ بقرہ کی آیت۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر سے اور نماز سے مدد چاہو۔ مدد کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ مثال کے طور پہ میں ٹھیک ہوں، میری ٹانگیں ٹھیک ہیں، یہ تو بھی میں سنت رسول سمجھ کر اپنے ہاتھ میں رکھتا ہوں، لیکن اگر میری ٹانگیں کمزور ہوں، خدا نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کوئی بیماری ہو، اب مجھے مدد کی ضرورت پڑے گی، ایک کمی ہو گئی نا، ایک پریشانی ہے تو مدد کی ضرورت ہے، میں ہاتھ میں آسا لے کر چل رہا ہوں، میں بیٹھ گیا، کمزور ہوں، بیمار ہوں، اٹھ نہیں سکتا، مدد کے لیے کسی کو پکار رہا ہوں، ایک کمی ہے مجھ میں۔ جب کمی ہو، کوئی پریشانی آئے، جب آدمی ابتلا میں مبتلا ہو، کوئی مصیبت آئے تو پھر مدد مانگتا ہے وہ۔ تو اب خدا کہہ رہا ہے کہ جب تم پریشان ہو، جب تم پر کوئی پریشانی آئے، جب تمہیں کوئی ٹینشن ہو، جب تم کسی ڈپریشن میں مبتلا ہو، تو اس کا فارمولہ میں بتا دیتا ہوں۔ خدا کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد چاہو صبر سے اور نماز سے۔ اچھا، یہ دونوں صبر اور نماز دونوں غیر اللہ ہیں، اللہ تو نہیں ہے نا، غیر اللہ ہے۔ اچھا، استعینوا، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو آپ، استعینوا امر کا صیغہ ہے، حکم دیا جا رہا ہے، اٹس آرڈر، مدد چاہو، غیر اللہ سے مدد چاہو، غیر اللہ سے مدد چاہو۔ سورہ فاتح میں کہا جا رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، سکھائی جا رہی ہے مناجات، ریکویسٹ، اللہ کی بارگاہ میں تم کیسے کرو گے؟ یوں کہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد اور ایاک نستعین، اور ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ یعنی مدد خدا کی طرف سے، خالص حقیقی مددگار اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ، لیکن وہاں صرف اجتماعی طور پر صیغہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، مصدر استعانت سے نستعین، کہ ہم مدد چاہتے ہیں، اے اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہاں بتایا جا رہا ہے کہ تم یوں کہو کہ مدد ہم خدا سے چاہتے ہیں، عبادت ہم خدا کی کرتے ہیں اور مدد ہم خدا سے چاہتے ہیں، لیکن یہ حکم دیا جا رہا ہے
तस्तईनु। तो अब हुक्म की बात माने, ये जो अपनी बात कही जा रही है वो वाली बात माने। वही हुक्म दे रहा है जो तालीम सिखा रहा है, जो मदद की तालीम दे रहा है कि कहो तुम। तो हुक्म मानने की बात होगी या दूसरी बात होगी, एक बताई जा रही है ना। अब इन दोनों में तत्बीक यूं होगी कि खालिसतन मदद अल्लाह की है, लेकिन गैरुल्लाह से जब तुम मदद चाहो तो गैरुल्लाह को गैरुल्लाह ही समझना, अल्लाह ना समझना। गैरुल्लाह को गैरुल्लाह समझ कर मांगोगे, गैर खुदा समझ कर मांगोगे तो ये शिरक नहीं होगा। शिरक तब होगा जब गैरुल्लाह को खुदा समझकर, अल्लाह समझकर, गैर खुदा को खुदा समझकर मदद मांगोगे तब ये शिरक होगा। तो अल्लाह हुक्म दे रहा है कि मदद चाहो, लेकिन किससे? किस मुखातिब कौन लोग हैं? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों। ये तखातुब है किससे? ईमान वालों से है कि ईमान वालों तुम समझोगे बेईमानों की बात नहीं करता। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, के सब्र से और नमाज से मदद चाहो। ईमान वालों को पुकारा है, बेईमानों की बात नहीं। तो जो ईमान वाला होगा वो खैरुल्लाह को खैरुल्लाह समझकर उससे मदद तलब कर सकता है। मैं नहीं कहता, कुरान कहता है, खुदा कहता है। अब इसका नतीजा क्या होगा? जब हम ऐसा करेंगे तो उसका फायदा क्या होगा? बात आगे कहां जाएगी? कहा इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। क्या बात है कि अल्लाह उनका साथ देगा, लेकिन हमें दो बातें कहीं करने को कि तुम नमाज भी पढ़ो और सब्र भी करो, मगर मैं हूंगा सब्र करने वालों के साथ। अल्लाह हम सब सुखद फहम है, कहता है दो काम करो, सब्र भी करो और नमाज भी पढ़ो, मगर मैं हूंगा सब्र करने वालों के साथ। सब्र करवा रहा है तो सब्र करने वालों के साथ भी हो, नमाज पढ़वा रहा है तो नमाज पढ़ने वालों के साथ भी हो। कहा नहीं, नमाज पढ़ने वालों के साथ नहीं होगा, क्योंकि नमाज कोई खराब चीज है नहीं। 700 से ज्यादा मकामात पर कुरान मजीद फुरकान हमीद में नमाज का जिक्र आया। नमाज जरूरी है, नमाज जरूरी है, नमाज पढ़ना है, नमाज पढ़ना है। अब नमाज तो बहुत अहम है, लेकिन यहां असल में एक स्पिरिचुअल स्पिरिट का तस्करा हो रहा है। खुदा बता रहा है कि मैं किसके साथ हूं। नमाज एक बातिनी इबादत भी है, नमाज के अंदर कंसंट्रेशन है, नमाज के अंदर कॉन्सेप्ट है, नमाज के अंदर तसव्वुर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम नमाज पढ़ो, इबादत करो, तो कैसे? अताबुदुल्लाह कअन्नका तराहु फइन लम तकुन तराहु इन्नहु यराका, कि ऐसे इबादत करो, ऐसे इबादत करो, ऐसे नमाज पढ़ो जैसे तुम खुदा को देख रहे हो। तसव्वुर अगर मुमकिन नहीं, पहले तो देखा ही नहीं ना, वो तसव्वुर नहीं बनेगा, तो फिर ये तसव्वुर कर लिया करो कि वो तुम्हें देख रहा है। मिराज है, ये मिराज है। तो कंसंट्रेट और इर्तिकाज और कॉन्सेप्ट के साथ नमाज अदा हो तो फिर वो नमाज मेराज बन जाती है। तो मेराजुल मोमिनीन, ईमान वालों की मेराज है। जब वो सज्जे में सर रखता है तो अर्श पर पहुंच जाता है। सजदा करो और मेरा कुर्ब हासिल करो। खुदा कह रहा है कि नमाज में मैं तुम्हारे बिल्कुल करीब होता हूं, लेकिन नमाज एक ऐसी एक्टिविटी है कि जिसमें जाहिर भी है सब कुछ। 1 किलोमीटर दूर कहीं आदमी नमाज पढ़ रहा है, अगर आपकी नजर दुरुस्त है तो आप उसको देखकर बता सकते हो कि वो खड़ा हुआ है, फिर झुका है, चाहे वो हाथ बांधे चाहे ना बांधे, लेकिन आप दूर से देखकर समझ सकते हो कि वो नमाज पढ़ रहा है, नमाज अदा कर रहा है। सजदे में गया है, फिर तशहुद में बैठा है, जलसा किया उसने, फिर खड़ा हो गया, फिर रुकू में गया, फिर सजदे में गया, फिर तशहुद में गया, फिर तुम दूर से देखकर बता सकते हो कि वो आदमी नमाज पढ़ रहा है। यानी कि इबादत एक ऐसी इबादत है, खुदा का एक ऐसा हुक्म है कि जिसका जाहिर भी बहुत वाज़ेह है, दिखाई देता है। तो कभी कोई यूं भी तो हो सकता है नमाज कोई दिखाने के लिए ही पढ़ रहा, नमाज दिखाने के लिए भी तो पढ़ी जा सकती है, सकता है ना। लेकिन क्या सब्र दिखाया जा सकता है? नहीं। आपके पड़ोस में बराबर में कोई बैठा हो और सीने में उसके गम का समंदर मोजदन हो, आंखों से आंसू बहने के लिए तड़प रहे हो, पलकें धड़क रही हो, उसके घर पूरा घर उजड़ चुका हो, खेमों से
چادریں نوچ لی گئی ہوں، اس کے گھر والوں کے سروں پر چادر نہ ہو، لیکن اگر غم کا سمندر اس کے سینے میں موجزن ہے، تمہارے برابر میں بیٹھا ہے، تمہیں نہیں پتا لیکن خدا کو پتا۔ خدا کہتا ہے میں باطنی کیفیت والوں کے ساتھ، خدا کہتا ہے جو اسپرچل اسپرٹ رکھتے ہیں، جن کا میرے ساتھ روحانی تعلق ہے، میں ان کے ساتھ ہوں، اور کسی ایک صبر کرنے والوں کے ساتھ نہیں کہا، سب صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اگر نماز کا کہتا تو ہو سکتا ہے یوں کہنا پڑتا کہ میں کسی ایک خاص نمازی کے ساتھ ہوں جس کی نماز باطنیت کے ساتھ ادا ہوتی ہے، مگر اگر یوں کہتا ان اللہ مع الصابرین ان اللہ مصلیین کہ میں نمازیوں کے ساتھ ہوں، تو اس میں بہت سارے وہ نمازی بھی آتے ہیں جن کی نماز مانتا ہی نہیں وہ، اس لیے کہا کہ نماز کی بات رہنے دو، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ بات ہو رہی تھی کہ قرآن تھیوری ہے اور اہل بیت اطہار پریکٹیکل ہے۔ قرآن کہتا ہے، تھیوری دیتا ہے کہ تم لوگ اگر مدد چاہو، پریشان ہو، خدا کہہ رہا ہے تو دو غیر اللہ تمہارے سامنے ہے، ایک صبر کر لیا کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، لیکن یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، پہلے صبر کر لیا کرو اور پھر نماز بھی پڑھ لیا کرو، صبر اور نماز، تو میں تمہارے ساتھ ہوں گا، ان اللہ مع الصابرین۔ اب یہ کیسے زندگی میں کسی پر یہ بما آئے کہ وہ صبر بھی کر کے دکھائے اور وہ نماز بھی پڑھے؟ جب غم کی کیفیت آ گئی تو دل نہیں لگتا، دل مضطرب ہوتا ہے، بھائی نمازوں میں دل نہیں لگ رہا، بڑے دھماکے ہو رہے ہیں، دھماکوں کا بھی عجیب حال ہے، ایک وہ تھے جو خون دیتے تھے، ایک وہ تھے جس کا کانسیپٹ تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں خون دینا ہے، ابھی بھی ہیں جو زخمی ہو جاتے ہیں ان کے لیے لائنیں لگاتے ہیں، خون دیتے ہیں، بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں، اور ایک وہ ہے جو خون لیتے ہیں۔ حسینیت اور یزیدیت اب کسی کردار کا نام نہیں ہے، کسی شخصیت کا نام نہیں ہے، یہ تو ایک ذہنیت کا نام ہے، یہ تو ایک تھیوری اور نظریے کا نام ہے۔ ہر دور میں خون دینے والے بھی رہے، خون لینے والے، ہر دور میں ظلم کرنے والے بھی رہے اور ظلم سہنے والے بھی رہے، ہر دور میں حق کا پرچم بلند کرنے والے بھی رہے اور باطل کی سربلندی کے لیے کوشش اور محنت کرنے والے بھی رہے، تو نہ حسینیت ختم ہوئی نہ یزیدیت ختم ہوئی، تو حسین کسی شخص کا نام نہیں، حسین اب حسینیت ایک سمبل کا نام ہے، ایک علامت کا نام ہے، کچھ دینے والے ہوتے ہیں، کچھ لینے والے ہوتے ہیں، وہ اس دور میں بھی تھے اور قیامت تک رہیں گے۔ ہم بات کر رہے تھے پریکٹیکل کی کہ بات صبر سے شروع ہوئی اور نماز پر ختم، یہ آیت ہم نے پڑھی سورہ بقرہ کی۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول جب ہمیں پریکٹیکل دے کر جاتے ہیں تو حسین کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں۔ سیدنا امام علی مقام کی زندگی کا پہلا برق صبر سے شروع ہوتا ہے، 6 سال کی عمر مبارک ہے، وہ رسول جو اپنے نواسے کو یہ کہا کرتے تھے کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ حسین مجھ سے ہیں، میرے نواسے ہیں، مگر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ میں حسین سے ہوں۔ جڑ سے تو تنا ہو سکتا ہے لیکن تنے سے جڑ کیسے ہوگی؟ لیکن حضور فرما رہے ہیں، سید المرسلین فرما رہے ہیں، نور مجسم سید عالم ساقی کوثر فرما رہے ہیں، تو یقیناً اس میں کوئی بات تو ہوگی۔ اصل میں شہادت ایک نعمت ہے خدا کی، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے نبوت، شہادت، صدیقیت اور صالحیت۔ نبی وہی ہوتا ہے جس میں یہ تمام باتیں موجود ہوں، اب شہادت کسی بھی حوالے سے ہو نعمت ہے، اور پھر رسول کو بنایا قاسم نعمت، نعمت بانٹنے والا، اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں تمام چیزوں کو جمع کر دیا۔ اب شہادت آپ کی بھی ہونا چاہیے تھی، اگر شہادت نعمت ہے تو حضور کی زندگی میں دکھنا چاہیے، لیکن ہمیں شہادت نہیں دکھائی دیتی، اس لیے کہ خدا نے خود ارشاد فرمایا، قرآن میں ارشاد فرمایا، محبوب ہم نے آپ کو لوگوں سے محفوظ فرما دیا۔ اگر ظاہری طور پر آپ کی شہادت ہو گئی تو یہ مخالفین اسلام کہیں گے دیکھو نبی کو قتل کر دیا، تو ہم نے آپ کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، آپ کی شہادت تو نہیں ہوگی۔ ہاں آپ کی زندگی میں شہادت ہے دو طرح کی، ایک سری شہادت، ایک جہری شہادت۔ سری کا مطلب ہے خفیہ، جیسے پانی میں ڈوب کے مر گیا آدمی، کسی نے زہر کھلا دیا، دیوار سے دب گیا، اور ایک جہری شہادت ہے جو مشتہر ہو، جو دکھائی دے، جس میں اللہ کی راہ میں آدمی تلوار لے کر نکلے، اپنا گھر بار چھوڑ کر نکلے، اس کا خون بھی بہے، جسم کا کوئی حصہ بھی کٹے۔ اس کی ابتدا حضور کی حیات طیبہ میں ہو گئی، سری بھی ہو گئی اور جہری بھی۔ خیبر کے مقام پر، غزوہ خیبر کے موقع پر آپ حضرات واقف ہیں، ایک یہودی عورت نے حضور کو زہر کھلایا اور آپ نے کھایا، ایک صحابی نے کھایا، ان کا
وصال ہو گیا، شہادت ہو گئی. آپ نے کھایا تو روک دیا گیا، جبریل نازل ہوئے اور کہا کہ اس کو ہاتھ مت لگائیے، اس میں زہر ہے، لیکن ایک لقمہ کھا چکے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخر وقت میں فرماتے ہیں عائشہ میں اسی زہر کا اثر محسوس کر رہا ہوں. یعنی سری شہادت کی ابتدا آپ کی حیات طیبہ میں ہو گئی، زہر دے دیا گیا. اب جہری شہادت احد کے موقع پر تلوار لگتی ہے، خود کی کڑیاں آپ کی پیشانی مبارک میں گھستی ہیں، خون مبارک پیشانی سے بہتا ہے. خون مقصود ہے بہانا نا، خون مقصود ہے بہانا، تو خون بہ رہا ہے. جسم کا کوئی حصہ بھی کٹنا چاہیے تو دندان مبارک شہید ہو جاتا ہے. اگر کسی کا دانت ٹوٹے تو بدنما ہو جاتا ہے، لیکن صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دندان مبارک جہاں سے جھڑ گئے تھے، اس ظالم کے، اس منکر کی تلوار سے، تلوار مارنے سے جو دندان مبارک کا کونا جھڑا تھا، اس سے وہ دانت مبارک بدنما نہیں ہوا تھا بلکہ اور زیادہ خوبصورت ہوا، اور آپ کے چہرے پر ایسے پھپتا تھا جیسے موتی چمک رہے. جہری اور سری دونوں شہادت کی ابتدا ہو چکی تھی، اور خدا فرما رہا ہے کہ میں نے آپ کو دوسروں سے محفوظ کیا، لوگوں سے میں نے آپ کی حفاظت کا ذمہ لیا. اب شہادت کی تکمیل ہو تو کہاں تو یہ 2 بیٹے دے دیے، بیٹی کے حوالے سے یہ نواسے دے دیے، 2 بیٹے دے دیے. لوگ کہتے ہیں جناب بیٹا تو نسل تو آگے بیٹے سے چلتی ہے، تو بیٹی کی اولاد کیسے؟ اللہ اکبر. یہاں خدا یہ معجزات دکھا رہا ہے، معاملات بتا رہا. محبوب اگر آپ کے بچے انتقال کر جاتے ہیں اور کوئی آپ کی طرف انگلی اٹھاتا ہے کہ آپ کی نسل نہیں چلے گی، تو مجھے میرے عزت و جلال کی قسم ہے میں آپ کی نسل کو آگے بڑھاؤں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس اپنے رب کی نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے. قربانی تو دے دی، نماز بھی پڑھ رہے، ہوگا کیا؟ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کا دشمن دم کٹا رہے گا، وہ ابتر رہے گا، اس کی نسل آگے نہیں چلے گی، آپ کی نسل بڑھانے کا ذمہ میں لے تیزی سے چلے گی. جس طرح پڑھا لکھا ہونا شرف کی دلیل ہے نا، عالم ہونا شرف کی دلیل ہے. پڑھا لکھا ہونا ایک فضیلت ہے، علم ایک فضیلت ہے، علم ایک روشنی ہے، علم ایک دولت ہے. لیکن اللہ اپنے رسول کو علم بظاہر ظاہری علوم سے بے بہرا رکھ کر ظاہری طور پر ان علوم کا حصول نہیں کرنے دیتا، اس لیے کہ کسی شاگرد کے سامنے، کسی استاد کے سامنے جا کر شاگرد بننا یا بنانا اللہ کو مقصود نہیں ہے، اللہ کو مطلوب نہیں ہے، اللہ کو محبوب نہیں ہے کہ میرا رسول کسی کے سامنے جا کے دان و تلمس طے کرے. یہ ساری دنیا امی کہتی رہے تم پڑھے لکھے نہ ہو ان کے سامنے، مگر تمہیں ما کان و یکون کا علم عطا فرماتا ہے. لکم معلمک ما لم تکن تعلم، تمہیں وہ کچھ بتا دوں گا جس کا تم تصور بھی نہیں کرتے. یہ دنیا نہیں جانتی ہوگی اور تم جانتے ہوگے. تم پر غیب کے پردے اٹھا دوں گا. آنے والے زمانوں کو دیکھو گے، دور کے فاصلے تمہارے سامنے نزدیک کر دیے جائیں گے. بیٹھو گے عرش پر اور فرش پہ بیٹھو گے اور عرش کی خبر لے کر. ایک جگہ نہیں، بے شمار احادیث ہے، بے شمار معاملات ہیں. تو اللہ رب العزت سے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کچھ مختلف چیزیں عطا فرمائے. ان میں یہی ایک معاملہ کہ آپ کی نسل بیٹی سے آگے بڑھے. یہ خارق العادات میں سے. ہجرت آپ نے کی، والدین آپ کے وصال فرما گئے، آپ کا کوئی بھائی بہن نہیں. اسی طرح سے کچھ اور معاملات بشری حوالوں سے ہم مختصراً بات کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کو اپنا بیٹا کہا. اب 6 سال تک اس بیٹے پر شفقت فرماتے رہے. اور کیسی شفقت؟ نبی کا، ہادی کا ہر کام ہدایت والا ہوتا ہے. آپ تو اولاد کی تربیت سکھا دی کہ دیکھو یہ میرے بیٹے ہیں، میرا ظاہری بیٹا نہیں لیکن یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، یہ حسن ہے اور یہ حسین ہے. فاطمہ میری بیٹی ہے لیکن یہ بیٹی کے بیٹے ہو کر میں انہیں اپنے نواسوں کو بیٹا کہتا ہوں. دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں اولاد کی تربیت کیسے ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے میں ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اب سجدے میں جاتے ہیں، اتنے میں وہ بیٹا آ کر دوش پر سوار ہو جاتا ہے. میں اور آپ ہوں تو اس کو سجدے سے ہٹائیں گے، اس کو شانے سے ہٹائیں گے، اپنی پشت سے ہٹائیں گے یا آگے پیچھے گرائیں گے؟ یا کوئی ہو سکتا ہے کم علم آدمی نماز توڑ کے کھڑا ہو جائے اور گھر والوں پر ناراض ہو جائے کہ نماز کے وقت تم نے دیکھا نہیں. لیکن اللہ کے رسول تمہیں بچوں سے پیار کرنا سکھا رہے ہیں کہ دیکھو اولاد کی محبت خدا کی محبت پر غالب نہیں آنی چاہیے. خدا سے محبت، اولاد سے محبت ایسے ہو، اولاد کی تربیت ایسے ہو کہ خدا کی خدائی کا معاملہ بھی ہوتا رہے، خدا کی عبادت بھی ہوتی رہے اور اولاد کے ساتھ بھی تعلق قائم رہے. جب گوشے مبارک پر
सैयदना इमाम अली मकाम सवार होते हैं, आप सजदे में होते हैं, आप सजदे से सर नहीं उठाते कि शहजादा ना गिर जाए, इधर सजदे से सर नहीं उठाते कि खुदा की इबादत में खलल ना आ जाए। तो पहले अगर 3 मरतबा तस्बीह पढ़ते थे, शहजादे दोषी मुबारक पर सवार हैं, अब 7 मरतबा तस्बीह पढ़ देते हैं, अब फिर आगे और बढ़ाते नहीं उतर रहे तो 11 मरतबा कर देते, 21 मरतबा कर देते। अल्लाह ताला की मशीयत से शहजादे नीचे उतर आते हैं, आप बाकी नमाज अदा करते हैं। तो औलाद की मोहब्बत में इबादत में कमी नहीं की, इबादत में और ज्यादती। 3 मरतबा बयान करते थे, वो 21 मरतबा बयान कर ये मोहब्बत का अंदाज है, ये औलाद की मोहब्बत का अंदाज है। तो शहजादों से कितनी मोहब्बत। कभी कहते हैं कि इनकी मोहब्बत, ये तो सारा घराना ही मामला अजीब है, ये अहले बैत अतहार का घराना ही सारा मामला अजीब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, खुदा के रसूल, अल्लाह के महबूब जब आसमानों की सैर को जाते हैं, आपको मालूम है ना, चौथे आसमान पे, पहले आसमान पे, दूसरे आसमान पे किस किस से मुलाकात होती गई। जब पहुंचे, पहले आसमान पर पहुंचे तो फला नबी से, दूसरे आसमान पे पहुंचे फला नबी से, तीसरे आसमान पे पहुंचे फला नबी से। इस तरह से कभी हजरत इब्राहिम से मुलाकात हो रही है, कभी हजरत आदम से मुलाकात हो रही है, कभी हजरत ईसा से मुलाकात हो रही है, कभी हजरत इलियास से मुलाकात हो रही है। और क्या हो रहा है, हदीस है, हदीस में मौजूद कि हुजूर अलैहिस्सलाम जब फुला आसमान पर पहुंचे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, आप बैठे हुए थे, हुजूर को देखा तो खड़े हो गए, हुजूर का खड़े होकर इस्तकबाल किया। चौथे आसमान पर पहुंचे तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाए, खड़े हो गए, हुजूर का इस्तकबाल किया। हजरत आदम ने हुजूर का इस्तकबाल किया, हजरत नूह ने हुजूर का इस्तकबाल किया, हजरत इलियास ने हुजूर का इस्तकबाल खड़े होकर किया, बैठ कर नहीं। हुजूर तशरीफ ले जाते हैं, ये खड़े होकर इस्तकबाल करते हैं। लेकिन अहले बैत अतहार की शान ये कि हुजूर बैठे, फातिमा आती है तो हुजूर खड़े हो जाते हैं। तू है अने नूर, तेरा सब घर आना नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा। वो एहतराम सिखा रहे हैं, अपने अहले बैत का एहतराम सिखा रहे हैं कि देखो ये मेरे अहले बैत अतहार हैं, कि हुजूर के लिए तमाम ग्रोह अंबिया खड़ा हो जाए और हुजूर फातिमा के लिए खड़े हो जाए। अल्लाह अन्हा, मेरे माँ बाप बाल बच्चे सब आपके कदमों में कुर्बान सैयद हैं। अब हजरत इमाम हुसैन की जिंदगी का पहला वर्क किताब हयात का पहला वर्क सबर से शुरू होता है। हुजूर अलैहिस्सलाम कितनी मोहब्बत करते हैं। वो कहते हैं कि नाना हुजूर, लोग ऊंट पर बैठे हैं, हम भी बैठेंगे। आप फरमाते तुम छोटे हो तो फिर हम कहाँ बैठे, आप फरमाते मेरे दोस्त पर सवार हो, कंधे पर सवार हो जाओ, कंधे पर बिठा लेते हैं। वो कहते हैं उन्होंने लगामें भी पकड़ी हुई है, नकेल पकड़ी हुई है, आप फरमाते मेरी जुल्फों को थामा, जुल्फों को थमाना। बताना यह है कि आइंदा तुम्ही ने दुनिया को चलाना है, दुनिया की बागडोर तुम्हारे हाथ में मिलेगा। किसी ने कहा कि आका सवारी तो बड़ी अच्छी है, सवारी तो बड़ी अच्छी है। हुजूर को देखा ना तो कहा कि सवारी तो बड़ी अच्छी है, मरकब तो बड़ा अच्छा है। आपने फरमाया सवारी अच्छी नहीं है, सवार भी बहुत अच्छा है। ये शहजादा रसूल मदीना छोड़ देता है। मदीना वो शहर है जिसके लिए आंखें तड़पती हैं, जिसके लिए लोगों की आंखें नम रहती हैं, जिसके लिए बेशुमार कल्ब तड़पते हैं। बज़ाहिर लोग वाशिंगटन का, अमेरिका का, यूके का, कनाडा का, यूरोपियन कंट्रीज का शेंगेन वीजा लेने के लिए तगोदो करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, लेकिन इन मुल्कों के लिए, इन शहरों के लिए किसी की आंख नहीं रोती, किसी का दिल नहीं तड़पता। और मदीने जाने के लिए हर ईमान वाले का दिल तड़पता। मदीना कैसी बस्ती है, दिखा दे इलाही मदीना कैसी बस्ती है, जहां दिन रात तेरी रहमत बरसती है। किसी ने कहा कि हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, कल्ब हैरा की तस्की वहीं रह गई, दिल वहीं रह गया, जामा वहीं रह गई, खम उसी दर पे अपनी जबी रह गई। मदीना तो आशिकों की आमाजगाह रहा है। और मदीना छोड़ते इमाम हुसैन, सब्र की इंतहा है। 2 रजब को आप मदीना छोड़कर मक्के हाजिर होते हैं, हज का इरादा करते हैं, लेकिन वहां भी आपको यजीद के सियासी कारिंदे चैन नहीं लेने देते और आप वहां से भी चलते हैं। दुनिया इस्लाम का ये पहला मुसाफिर है कि जो हज के इरादे से निकला, लेकिन इसने अपने हज को उम्रे में तब्दील किया। हज की अगर नियत कर ले आदमी तो हज फर्ज हो जाता है, लेकिन चंद बातें ऐसी हैं, चंद मामलात फिक़ही ऐसे हैं कि अगर जान पर बनी हो और मामलात हो तो आदमी अपने हज को उम्रे में तब्दील करके फिर वहां से रवाना हो सकता है। तो
یہ پہلا مسافر ہے جو حج کے ارادے سے گھر سے نکلا اور مکے میں آ کر اس نے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور پھر عازم سفر ہوا کربلا کا. اور کربلا میں کیا ہوا وہ ساری دنیا جانتی ہے. کربلا کے جو بھی معاملات ہوئے، 32,000 کی فوج ہے اور امام علی مقام اپنا گھر کا گھر اس اللہ کے راستے میں لٹا دیتے ہیں. خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین سرداد نہ داد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ سبحان اللہ. ہاتھ نہیں دیا سر اپنا دے دیا. یزیدی فوج کیا چاہتی تھی؟ امام حسین کو مارنا چاہتی تھی، امام حسین کو قتل کرنا چاہتی تھی. اگر امام حسین سب سے پہلے چلے جاتے بات ختم ہو جاتی، امام حسین کا سر قلم کر دیا جاتا. لیکن ایک آدمی شہید ہوتا، بس ایک آدمی قتل ہوتا، ہزاروں لوگ قتل ہو چکے. قربانی تو طلب پورے گھرانے کی تھی، بات تو پورے گھرانے کی. جب میری اور آپ کی سمجھ میں یہ بات ہے، کیا امام حسین کی شہادت کے بعد کوئی اور شہید ہوا؟ امام زین العابدین کی شہادت ہوئی؟ نہیں ہوئی. امام حسین ان کا ٹارگیٹ تھے، ان کا ہدف امام حسین تھے. تو ہم جب جانتے تو کیا امام علی مقام نہیں جانتے ہوں گے؟ یقیناً جانتے ہوں گے. لیکن آپ سمجھتے تھے کہ صبر و استقامت کی اس منزل پر، تسلیم و رضا کی اس منزل پر خالی میری جان کا نذرانہ خدا کی بارگاہ میں نہیں پیش کر رہا ہے، میرا سارا گھر میرا جائے گا، میرے سارے احباب جائیں گے. نہ سمجھ میں بات آتی تو کہتے پہلے میرا سر حاضر ہے. لیکن ایک ایک کر کے سب کچھ لٹا دیا. 6 ماہ کا بچہ بھی لے جا کر خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیا. میں مصائب کیا بیان کروں آپ کے سامنے، نہ وقت کے دامن میں گنجائش ہے، نہ میں بیان کر سکتا ہوں، نہ آپ سن سکتے ہیں. ایک بزرگ نے مجھ سے ایک مرتبہ کہا کہ میں آپ کو ایک ذکر بتا دیتا ہوں، ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں. آپ کربلا کا تذکرہ اکثر کرتے ہیں، شہدائے کربلا سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ وہ کر لیجئے گا تو آپ کو وہ منظر دکھائی دے جائے گا. تو کیا خیال ہے مجھے ان سے وہ وظیفہ لے لینا چاہیے تھا؟ میری ہمت نہیں پڑی. میں نے کہا میں شہادت امام حسین تو کیا، میں شہادت قبر بنی ہاشم سیدنا عباس غازی عباس کی شہادت نہیں دیکھتا. میں امام اصغر کے معصوم حلقوم میں تیر لگتا ہوا کیسے دیکھوں گا؟ میں تو تصور میں بھی نہیں دیکھ سکتا کہ بی بی سکینہ پانی کے لیے اور خیموں سے آواز آ رہی ہوگی سیدانیوں کی اعلیٰ تشلتش کی، میں نہ دیکھ سکوں گا. یقیناً آپ کی طرف سے یہ عنایت ہے کہ آپ مجھے ورد عطا فرما رہے ہیں، مگر میں نہیں دیکھ سکوں گا. اور وہاں جو کچھ بھی ہوا حضرت زینب کے حوالے سے، بی بی سکینہ کے حوالے سے، غازی عباس علمدار کے حوالے سے، یہ سب جانتے ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں. میرا کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جب امام علی مقام نے تلوار نکالی، لاشیں اٹھا اٹھا کر خیموں میں لاتے رہے، خیام گاہ میں لاشوں کے انبار لگ گئے. جب لوگ ختم ہو گئے، اب امام علی مقام آگے بڑھتے ہیں، اپنی تلوار نکالتے ہیں. وہ تلوار جو ذوالفقار ہے، وہ تلوار جو غیب سے آئی ہے، وہ تلوار جس کے لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ اے حبیب یہ علی کو دے دو، یہ علی کے لیے تلوار آئی ہے. لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار. وہ ذوالفقار نکالتے ہیں اور پھر امامہ باندھتے ہیں اپنے نانا کا، اور پشت پر اپنے امام حسن کی سپر سجاتے ہیں، زرہ پہنتے ہیں، اور پھر جب جاتے ہیں میدان کربلا میں تو پھر پرے کے پرے ادھر سے ادھر ہٹ جاتے ہیں. 7 میل تک فوج یزید الگ ہٹ جاتی ہے. 72,000 کا لشکر ہے اور یہ اکیلا جوان بھی کیا، عمر کا ایک بڑا حصہ گزر چکا ہے، لیکن چہرے پر وہی مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ کریم والی وجاہت ہے کہ جس طرف تلوار اٹھتی ہے اس طرف سر ہی سر دکھائی دیتے ہیں، سر قلم ہو جاتے ہیں. جس طرف گھوڑا دوڑاتے ہیں دشمنان دین کائی کی طرح پھٹ جاتے ہیں، چھٹ جاتے ہیں. تلوار چلتی رہی. ظالموں نے بہت چاہا، شریروں نے بہت چاہا کہ تلوار رک جائے، لیکن آپ کی تلوار نہیں رکی. ظہر سے عصر تک مسلسل تلوار چلتی رہی. آپ کی تلوار کو اہل بیت اطہار کا تصور بھی نہیں روک سکا. آپ کی تلوار کو یہ بھی نہیں کہ اگر میں شہید کر دیا جاؤں گا تو سیدانیوں کا کیا ہوگا. آپ کو یہ تصور بھی تلوار چلانے سے نہ روک سکا کہ اگر میں شہید کر دیا جاؤں گا تو پھر میرے بچوں کا کیا ہوگا، سکینہ کا کیا ہوگا، ان سیدانیوں کا کیا ہوگا، بیمار عابد کا کیا ہوگا. آپ کی تلوار چلتی رہی، آپ کی تلوار. اور میرا ایمان اور یقین ہے کہ خدا کی قسم
اگر امام حسین امام علی مقام یہ چاہتے کہ وہ یزید کو قتل کر دیں، وہ ابن زیاد کو قتل کر دیں، تو وہ یزید کو بھی قتل کر سکتے تھے، وہ ابن زیاد کو بھی قتل کر سکتے تھے. ایک بھی یزیدی لشکر کا ایک بھی سپاہی نہیں بچتا. اگر وہ چاہتے تو ساری کی ساری سپاہ قتل کر دی جاتی. لیکن امام حسین نے ایک آدمی کو قتل نہیں کیا. اگر یزید کو قتل کرتے نا تو وہ ایک پرسن قتل ہوتا. یزید کو قتل کرتے نا تو ایک شخص قتل ہوتا، ایک بادشاہ قتل ہوتا، ایک کسی کا شوہر قتل ہوتا. یزید شوہر بھی تھا نا، یزید بیٹا بھی تھا نا، یزید کسی کا بھائی بھی تھا نا، یزید بادشاہ بھی تھا نا، تو ایک ہی شخصیت قتل ہوتی. اب امام علی مقام نے اس شخص کو قتل نہیں کیا جس کا نام یزید تھا، بلکہ اپنے سارے گھرانے کو قربان کر کے یزیدیت کو قتل کر مسائب اپنی جگہ ہیں، مسائب اپنی جگہ ہیں، مگر دل نہیں چاہتا کہ اس حوالے سے تصور کیا جائے کہ ان پر بے بسی، خاندان نبوت پر، اہل بیت اطہار پر بے بسی چھائی ہوگی. یہ تو سب کچھ پہلے سے پتا تھا، یہ تو بچپن سے جانتے تھے. امام رضا 8ویں امام تشریف فرما ہے، 8ویں امام تشریف فرما، یہ تیسرے امام ہے امام حسین. 8ویں امام تشریف فرما ہے. آپ کا بڑا شہرہ ہے، لوگ آپ کے آس پاس جمع ہوتے ہیں، احباب کا ایک جمگٹا ہے. سہیل خراسانی، ابو سہیل خراسانی ایک شخص آپ سے محبت کرنے والا آپ کے قریب بیٹھا. کہا امام آپ کے پاس تو بہت سارے لوگ ہیں، آپ سے تو بہت سارے لوگ محبت کرتے ہیں، یہ تو بہت سارے، ایک جم غفیر ہے جو آپ کا معتقد ہے، آپ پر جان چھڑکنے کی بات کرتا ہے. آپ نے فرمایا جم غفیر ضروری نہیں کہ دوست بھی ہو، جم غفیر ضروری نہیں کہ جان چھڑکنے والے بھی ہو، یہ سب اپنے اپنے مفاد کے لیے آئے ہیں. اس نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا آگ جلائی جائے. آگ جب چل کے تیار ہو گئی، بات ہوتی نہیں اس سے. اس نے کہا تو بھی مجھے اپنے آپ کو میرا دوست کہتا ہے؟ اے ابو سہیل خراسانی، سہیل خراسانی ذرا اس آگ میں تو جا کے دکھا. اس نے کہا حضور یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ، آگ تو جلا دیتی ہے، آگ میں جا کے تو دکھا، آگ تو جلا دیتی ہے. تو کہہ رہا تھا میری بات مانتا ہے، میں کہتا ہوں جا آگ میں تجھے حکم دیتا ہوں. حضور میں تو جل جاؤں گا. یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں آپ پہ جان دے سکتا ہوں مگر آگ میں نہیں کود سکتا، میں آگ میں اپنے آپ کو نہیں ڈال سکتا. یہ تو ہلاکت میں اپنے آپ کو ڈالنا ہوا، یہ تو خودکشی کرنا ہوا. اتنے میں ہارون مکی آ گئے. آپ نے فرمایا کہ ایک یہ بھی میرا دوست ہے، ہارون آگ میں چلے جاؤ. ہارون نے کچھ سوچا نہ سمجھا، آگ میں چلے گئے اور آگ نے ان کا بال بھی کبھی نہیں کیا. یہ اہل بیت اطہار کی شان ہے، آگ جلانا جانتے ہیں تو پھر بچانا بھی جانتے ہیں. تو ایسا میں کیسے کہہ دوں کہ امام حسین بے بس تھے، خاندان نبوت بے بسی کے عالم میں مارا گیا؟ انہیں تو سب کچھ پتا تھا. شب عاشورہ سب کو جمع کیا خیمے میں، امام علی مقام نے سب کو جمع کیا اور کہا دیکھو میں جانتا ہوں، بچپن سے یہ باتیں سنتے آیا ہوں کہ میری شہادت ہوگی، میں مارا جاؤں گا، میرا گھر لٹے گا، سیدانوں کے سر سے چادریں کھینچی جائیں گی، خیموں کو آگ لگے گی، میری بہن زینب کے رسن بندھے گی، رسیاں باندھی جائیں گی. یہ قافلہ ہے اہل بیت، یہ خاندان اہل بیت، یہ خاندان نبوت ابھی تنزلی کے حوالوں سے، دنیاوی حوالوں سے اس راستے سے گزرے گا جس کا تم لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے. تو اگر تم میں سے کسی کو جانا ہے تو چلے جاؤ. دیکھو انجام دنیاوی حوالوں سے نیک نہیں ہے. تم میں سے جس کو جانا ہے چلے جاؤ چھوڑ کر. سب کے سب سر جھکائے خاموش بیٹھے. کہا میں چراغ بجھا دیتا ہوں، میں چراغ بجھا دیتا ہوں کہ تم اگر میرا سامنا نہ کر سکو، میں چراغ بجھا دیتا ہوں، جس کو جانا ہے چلا جائے. میرے تو بچوں کو بھی، 6 ماہ کے بچے کو بھی خدا کی بارگاہ میں جان کا نذرانہ پیش کرنا. 3 دن ہو گئے پیاس سے، نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے. جس نے جانا ہو چلے جاؤ. میں چراغ بجھا دیتا ہوں. چراغ بجھا دیا. لیکن جب چراغ کھولا تو جتنے لوگ تھے اتنے کے اتنے ہی موجود تھے. زبان حال سے کہہ رہے تھے کہ ہم اس شمع کے پروانے نہیں ہے کہ گل ہوئی تو ہم چلے گئے، ہم تو شمع نبوت کے پروانے ہیں، ہم تو اپنی جانیں نشاور کرنے کے لیے آئے. امام نے پھر کہا کہ شاید تم یہ سمجھتے ہو کہ کل رسول کے سامنے، کل تم سمجھتے ہو کہ رسول کے سامنے جواب کیا دیں گے؟ تو میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں تمہاری بخشش کرواؤں گا، میں تمہاری بخشش کرواؤں گا. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ باہر جاؤ گے تو لوگ دیکھیں گے تمہیں اکیلے اکیلے جاتے ہوئے، تو میرے بچوں میں سے کسی کو ساتھ لے جاؤ، ساتھ لے جاؤ. میدان جنگ سے باہر ہو تو اسے چھوڑ دینا، واپس آ جائے گا. لوگ پوچھیں تو کہنا امام نے کسی کام سے بھیجا ہے، جاؤ میری طرف سے اجازت ہے. لیکن کوئی ساتھی چھوڑ کر نہیں جاتا. کوئی ساتھی، عجیب عجیب معاملات ہیں. سیدنا عباس رضی اللہ تعالی، غازی عباس، قمر بنی ہاشم کے چاند. آپ جب جانے کی اجازت مانگتے ہیں
اپنی بہن سے، امام سے، تو اندر آتے ہیں خیمے میں اور خیمے کا پردہ اٹھا کر کہتے ہیں کہ بھائی بہن زینب، میں بھائی امام علی مقام سے، بھائی حسین سے اجازت لے چکا، اے زینب اب آپ بھی میری بہن، آپ بھی اجازت دیجئے کہ میں جاؤں۔ اور سکینہ رو رہی ہے پانی کے حوالے سے، دریائے فرات سامنے بہ رہا ہے، آپ اجازت دیں، آپ میرے سر پر ہاتھ رکھیں، میرے لیے دعا کریں تو میں جاؤں۔ انہوں نے بلایا اور کبھی مسکراتی ہیں اور کبھی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، چہرے پر رنگ تبدیل ہو رہا ہے، چہرے پر رنگ تبدیل ہو رہا ہے۔ عباس پوچھتے ہیں کہ اے بہن یہ چہرے کی کیفیت کیوں تبدیل ہو رہی ہے؟ کہا مسکرا اس لیے رہی ہوں کہ بابا کی بات یاد آ رہی ہے، اور غم اس لیے کہ تم شاید واپس لوٹ کر نہ آؤ گے۔ بابا کی بات یوں یاد آ رہی ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے تمہیں کتنے ناز و نعم میں پالا ہے، کتنی باندیاں ہیں، کتنے لوگ کام کرنے والے، تمہیں شہزادی کہہ کے پکارا جاتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کربلا کے مقام پر جب پہنچو گی تو رسیاں تمہارے بازو میں بندھیں گی۔ میں سوچتی تھی کہ عباس جیسا کڑیل جوان جس کا بھائی ہو، اس کو رسی کون باندھ سکے گا؟ لیکن آج جب وہ وقت آ گیا، آج وہ وقت آ گیا کہ جب تم جا رہے ہو، مجھے نہیں لگا کوئی بھی گیا ہو تو واپس لوٹ کر آیا ہو، تو جب تم واپس لوٹ کر نہیں آؤ گے تو وہی لمحہ آنے والا ہے کہ پھر رسیاں بندھیں گی، وہی وقت آنے والا ہے۔ تو عباس کے پہلے داہنے شانے کو چوما، پھر بائیں شانے کو چوما، پھر عباس نے اپنی بہن سے اجازت لے کر ان کے بھی دونوں شانوں کو چوما۔ کہا تم کیوں چومتے ہو؟ کہا آپ کیوں چوما؟ کہا میں نے سنا تھا کہ تمہارے دونوں بازو کاٹ دیے جائیں گے، اس لیے بوسہ دیتی ہوں کہ پتہ نہیں یہ بازو یہاں تک آئیں گے کہ نہیں آئیں گے۔ تم کیوں چومتے ہو؟ کہا میں چومتا ہوں کہ پتہ نہیں واپس آؤں نہیں آؤں، ان بازوؤں میں رسیاں بندھیں گی۔ کیسے غم اور اندوں کا آسمان ٹوٹ پڑا، مصائب بیان نہیں ہو سکتے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ رونا غم حسین میں، اہل بیت اطہار کی شان میں رونا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ میں کہتا ہوں کہ ریاکاری کرو تو ناجائز ہے، اور رو تو پھر عبادت ہے، کیونکہ ایک تعلق ہے محبت کا اہل بیت اطہار سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چشمان مبارک سے اپنے بیٹے کی ولادت پر آنسو بہے۔ جب سرکار امام حسین کا تذکرہ آیا اور حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ آپ کا یہ بیٹا شہید کیا جائے گا کربلا کے مقام پر، تو آپ کے چشمان مبارک میں آنسو تھے۔ آپ کی پھوپھی نے دیکھا، آپ کی چچی نے ام فضل نے دیکھا، آپ کی زوجہ محترمہ ام سلمہ نے دیکھا آپ کی آنکھوں میں آنسو۔ اور آج امت کے لوگ پوچھتے ہیں کہ روئے یا نہ روئیں، یہ آپ خود اپنے معاملات بہتر جانتے ہیں۔ یہ تو غم وہ ہے کہ آنکھوں سے آنسو نکال دیتا ہے۔ اگر آپ کو خدا کے رسول سے تعلق ہے تو خدا کے رسول کے گھرانے سے بھی تعلق ہوگا۔ قرآن میں کہا کہ کہہ دیجئے محبوب قل لا اسألکم، ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، میں کوئی اجر نہیں مانگتا جو نبوت کا میں نے کام کیا، بس یہ کہ میری آل سے، میرے بچوں سے، میرے اہل بیت سے محبت رکھنا۔ اور پھر کہا میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، ان کا دامن تھام کے رکھنا، قرآن کو سینے سے لگا کے رکھنا، اور اہل بیت اطہار کا دامن تھام کے رکھنا، اس لیے کہ ان کی رہنمائی تمہیں گمراہ نہیں ہونے دے گی، ان کی اتباع تمہیں گمراہ نہیں ہونے دے گی۔ قرآن بھی تمہارے پاس ہوگا، اہل بیت اطہار بھی، ایک صامت قرآن ہوگا، ایک بولتے قرآن ہوں گے تمہارے پاس۔ ان کو فالو کرنا، ان کی اتباع کرنا، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ ہدایت ہے خدا کی طرف سے، تو یہ دونوں ہدایتیں ہیں۔ اب امام علی مقام کی تلوار چلتی ہے، 32,000 کا مجمع ہے، جس طرف نکل جاتے ہیں کائی کی طرح سے دشمنان دین چھٹ جاتے ہیں۔ اذان اثر ہوتی ہے، اذان اثر ہوتی ہے۔ اب جب اذان سنتے ہیں تو امام علی مقام کی تلوار رک جاتی ہے۔ اے حسینی کہلانے والو، اے امام حسین سے محبت کرنے والو، آپ کی تلوار کو کوئی تصور نہیں روک سکا، نہ اپنی شہادت کا، نہ اپنے گھر بار کے لٹنے کا، لیکن آپ کی تلوار رکی، آپ کی تلوار نے کام کرنا بند کیا تو اذان کا وقت ہوا۔ اذان سنی تو نماز کے لیے سمجھیے کہ آپ کی تلوار رکی، آپ نے تلوار چلانا بند کیا۔ لیکن ہم کیسے حسینی ہیں، ہم کیسے اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے ہیں کہ اذان کی آواز آتی ہے نہ ہم اپنی دکان بند کرتے ہیں، نہ اپنا کام بند کرتے ہیں۔ ہم جو کام کر رہے ہوں دنیاوی معاملات میں مشغول ہوں، اسی طرح سے مشغول رہتے ہیں۔ محبت کا دعویٰ تو یہ ہے جیسے امام حسین نے تلوار چلانا بند کر دی، اسی طرح سے ہم اپنے سارے کام بند کر دیں، اور جیسے وہ گھوڑے پر اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہونے کے لیے تیار ہو گئے، ہم اپنے طور پر تیار ہو جائیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کرنے کے لیے چلیں۔ امام علی مقام نے آخری سجدہ کیا، عصر کا وقت تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہیں کہ 72 زخم آپ کے جسد اطہر پر آئے۔ کسی نے پوچھا امام رضا سے کہ آپ کے دادا حضور کے جسم مبارک پر کتنے زخم تھے؟ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ کہا زخم کا پوچھتے ہو؟ جتنے قرآن کے الفاظ ہیں اتنے زخم تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ اس کیفیات کو جو سینہ بسینہ آپ تک پہنچی ہے، آپ اس کیفیات کو بیان کر سکتے ہو کہ گھوڑے سے زمین تک آنے میں، کسی نے پوچھا گھوڑے سے زمین تک آنے میں آپ کے دادا کا جسم مبارک نے کتنا وقت لیا؟
کہا 9 دقیقہ 9 منٹ لیے، 9 لمحے لیے، 9 منٹ لیے۔ 9 منٹ تو نہیں لگتے، 9 منٹ تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، گھوڑے سے نیچے آنے میں، زمین تک آنے میں 9 منٹ تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، چند سیکنڈ چاہیے ہوتے ہیں۔ کہا وہ گھوڑے سے جب نیچے آئے تو نیچے نہیں آنے دیا، نیزے کی انیوں کے اوپر ان کا جسد۔ تو یہ شہادت اس طرح کی شہادت، ایک تو اس شہادت کا شہرہ بہت پہلے سے تھا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم خود میدان کربلا میں تشریف لائے، آپ نے خود مشاہدہ کیا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ تم اگر پکارتے ہو ان کو، مولا علی کو پکارتے ہو، تم اگر یا رسول اللہ کہہ کر یا غوث الاعظم کہہ کر مدد کے لیے اللہ کے نیک بندوں کو پکارتے ہو، یہ تمہاری مدد کرتے ہیں، تو مولا حسین کی مدد کیوں نہیں کی؟ خاندان اہل بیت اطہار کی مدد کیوں نہیں کی؟ کربلا کے میدان کے باہر کیوں کھڑے رہے؟ تو دیوانوں، جب کوئی کسی کو امتحان کے لیے تیار کراتا ہے، اس کو محنت کرتا ہے، یاد کراتا ہے، اسباق یاد کراتا ہے، اسے بتاتا ہے تمہیں امتحان دینا ہے، اور جب امتحان کا وقت ہوتا ہے، وہ امتحان دینے والا کمرے امتحان میں جاتا ہے تو کوئی بھی آ کر اس کی مدد نہیں کرتا ہے، باہر کھڑا ہو کر دیکھتا ہے کہ سال بھر میں نے جو تیاری کرائی ہے، دیکھوں بچہ پرچہ دے کر کیسا نکلتا ہے، میں تو نتیجے پر نظر رکھ رہا ہوں کہ محنت میں نے کرانی دی، کرا لی۔ کبھی حضور تیار کرا رہے ہیں، کبھی مولا علی تیار کرا رہے ہیں، کبھی اہل بیت اطہار میں سے سیدہ فاطمہ زہرا، سب بار بار سمجھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، باتیں بچپن سے کان میں پڑ رہی ہیں کہ کربلا کے مقام پر شہید کیا جاؤں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زوجہ محترمہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مٹی دیتے ہیں، روایت میں ہے کہ مٹی دیتے ہیں کہ یہ مٹی اس جگہ کی ہے، جبرائیل نے مجھے لا کر دی ہے، یہ مٹی اس جگہ کی ہے جہاں میرا بیٹا شہید کیا جائے گا، اور جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا شہید کر دیا۔ ازواج مطہرات اور بھی موجود ہے، لیکن ام سلمہ کو دیتے ہیں۔ کیوں دیتے ہیں؟ آپ کی نگاہ غیب بھی دیکھ رہی تھی کہ میری ساری ازواج مطہرات کا انتقال ہو جائے گا، لیکن ان کی عمر سب سے زیادہ اس لیے انہیں دیکھا جائے گا، یہ 61 ہجری تک زندہ رہیں گی، اور یہی ہوا، ان کے پاس وہ مٹی تھی، انہوں نے دیکھا ایک صبح 10 محرم تھا، شام کے وقت دیکھا، عصر کے وقت وہ مٹی سرخ ہو گئی، آپ کے بال پریشان ہو گئے، چشمان مبارک نم ہو گئی، لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ آپ کی باندھی نے، آس پاس والوں نے، آپ نے کہا شہزادہ رسول سبت رسول حسین کربلا میں شہید کر دیے گئے، یہ مٹی مجھے اللہ کے رسول نے دی تھی، اور کہا تھا کہ جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے سمجھ لینا کہ حسین شہید۔ امام علی مقام کی شہادت کا سب کو پتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اس مقام سے گزرے اپنے لوگوں کے ساتھ، کتابوں میں آتا ہے کہ آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے پوچھا یہ جگہ کون سی ہے؟ لوگوں نے کہا اسے کربلا کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا تو پھر یہی میرے بیٹے کی شہادت ہوگی، اور پھر تھوڑا ایک لمحے کے لیے توقف فرمایا، اور اس کے بعد عصا لے کر لکڑی سے جگہ بتائیں کہ یہاں اہل بیت اطہار کے خیمے لگیں گے، یہاں حسین شہید ہوں گے، یہاں عباس شہید ہوں گے، یہاں اس طرح کا معاملہ ہوگا، ایک ایک جگہ ایک ایک شہید کی جگہ بتائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ پہلے پوچھتے ہیں، یقیناً معلوم تو ہوگا، لیکن بتانے کے لیے کہ جگہ کون سی ہے، جب جگہ معلوم ہے، خیمہ لگنے کی جگہ، شہادت کی جگہ معلوم ہے، کتنے لوگ ہوں گے، کس طرح شہید کیے جائیں گے، تو سب کچھ معلوم ہوگا۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ دونوں طرف اذانیں بھی ہو رہی تھی، نمازیں بھی ہو رہی تھی، دونوں طرف رسول کے ماننے والے بھی تھے، کلمہ گو بھی تھے، تو ایک حسینی کیمپ تھا اور ایک یزیدی کیمپ تھا۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں، واضح سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ پوچھتے ہیں کہ خدا کس طرف تھا؟ تو خدا نے تو بہت پہلے ڈکلیئر کر دیا، کہ مجھے پوچھتے ہو میں کس طرف ہوں، تمہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ 32,000 کا لشکر نہیں، 32 لاکھ کا بھی لشکر ہو، اور یہ 72 نہیں، اکیلا ایک بھی ہو، میں نے تو بہت پہلے ڈکلیئر کر دیا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک اذانیں ادھر بھی ہیں، اذانیں ادھر بھی ہیں، نمازیں ادھر بھی ہیں، نمازیں ادھر بھی ہیں، کلمہ ادھر بھی ہے، کلمہ ادھر بھی ہے، عقیدہ الوہیت ادھر بھی ہے، عقیدہ الوہیت ادھر بھی ہے، عقیدہ رسالت ادھر بھی ہے، عقیدہ رسالت ادھر بھی ہے، عقیدہ آخرت ادھر بھی ہے، عقیدہ آخرت ادھر بھی ہے۔ محمد نام وہاں بھی لوگوں نے رکھے، یہاں بھی محمد نام ہے، وہاں بھی حسین نام ہے، یہاں بھی حسین نام ہے، وہاں بھی قاسم نام ہے، یہاں بھی قاسم نام ہے، سب کچھ اسی طرح سے ہے، لیکن خدا نے ڈکلیئر کر دیا، کیا کہا؟ ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں ہوں۔ اب صبر کہاں ہو رہا تھا؟ حسینی کیمپ میں یا یزیدی کیمپ میں؟ جہاں صبر تھا وہیں خدا تھا، جہاں صبر تھا وہیں خدا تھا۔ اور خواجہ غریب نواز کیا فرماتے ہیں؟ میں نے پہلے بھی کہا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین۔ میں حیران ہوا کہ بادشاہ تو یزید تھا، امام حسین تو غریب الوطنی کے عالم میں تھے، سر چھپانے کے لیے چھت نہیں تھی، خیمے لگے ہوئے تھے عارضی،
پینے کے لیے پانی نہیں تھا، اور پانی کی بھی عجیب کہی. آج کا ایک ولی اگر دعا کرے تو خدا کی قسم آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا نہ ہو، وہ دعا کرے، ہمارا ایمان اور یقین یہ اللہ کا نیک بندہ تو بادل آ کر برسنا شروع ہو جائے. وہ اگر کہیں اپنا عصا رکھ دے اور اس جگہ کھدائی کرے تو پانی نکل آئے. ولی کی دعا سے مردہ زندہ ہو جائے، ولی کی دعا سے مردہ زندہ ہو جائے تو پھر سبت رسول، نواسہ رسول اگر زمین پر پیر مارے تو پانی کا چشمہ جاری نہیں ہوگا؟ اگر ہاتھ اٹھا دیں تو بادل نہیں برسنا شروع ہو جائیں گے؟ وہ دریائے فرات آپ کے قدموں میں آ کر نہیں بہنے لگے گا؟ کہہ گے ترسے حسین آپ کو میں جو کہوں تو بے ادب، ترسے حسین آپ کو میں جو کہوں تو بے ادب، لمسے لبے حسین کو ترسا ہے آپ ریت. پانی طرف رہا تھا کہ شہزادے مجھے اپنے ہونٹوں سے لگا دیں، اجازت دے دیں تو میں ان کے قدموں میں بہنے لگ جاؤں. مگر معاملہ ہی کچھ اور تھا. تو تسلیم و رضا کا معاملہ تھا، تسلیم و رضا کا معاملہ تھا. ہم لوگ وضو کرتے ہیں پانی سے. کیسے وضو کرتے ہیں؟ حسین نے وضو کیا خون سے. ہم سجدہ کرتے ہیں جا نماز پر، مخمل پر، کپڑے پر، قالین پر، اور حسین نے سجدہ کیا زمین پر. ہمارے سجدے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا سر کعبے کی طرف ہو، لیکن کچھ سجدے ایسے ہوتے ہیں کہ کعبہ تلاش کرتے سر کہاں ہے. یہ وہ سجدہ تھا، یہ وہ سجدہ تھا کہ خدا کی قسم کعبہ تلاش کر رہا ہوگا کہ سر حسین ہے کہاں. ہم سجدہ کرنے کے لیے کعبے کا رخ متعین نہیں کر پاتے، لیکن کئی ایسے سجدے ہوتے ہیں کہ کعبہ ان کی تلاش میں پھرتا ہے. کعبہ ہے کیا؟ کعبہ ہے کیا؟ ایک مرکز تجلیات ہے. بظاہر نام بیت اللہ ہے، لیکن اللہ تو ہر سمت میں موجود ہے. جدھر اللہ والے کا سر جھکا ادھر ہی کعبہ آ گیا. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 تاریخ کو نماز کا تصور نہیں قطع کیا، نہیں چھوڑا، اور آپ نے نماز کو یاد رکھا. گھوڑے پر رخ کدھر بھی ہوا آپ زمین پر تشریف لائے، ریت کو آپ نے جانماز بنایا. کوشش کر کے جسمان مبارک پر تیر لگے ہوئے تھے، زخموں سے جسم چھلنی چھلنی تھا. گردن مبارک راوی کہتے ہیں ایک طرف مڑی ہوئی تھی، ایک تیر آپ کی گردن میں لگا ہوا تھا. آپ نے گردن سے وہ تیر نکالا اور سر سجدے میں رکھ دیا اور کہا اے اللہ میں نے تیری بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، کیا تو مجھ سے راضی ہے؟ اے اللہ میں نے اپنا سارا گھر لٹا دیا، کیا تو مجھ سے راضی ہے؟ اے اللہ میں نے 6 ماہ کے اصغر کو بھی تیری بارگاہ میں قربان کر دیا، کیا تو مجھ سے راضی ہے؟ میں نے اپنے نوجوان بھائی عباس کو تیری بارگاہ میں پیش کر دیا، کیا تو مجھ سے راضی ہے؟ میں نے اپنے جوان علی اکبر کی جوانی کا صدقہ تیری بارگاہ میں پیش کر دیا، کیا تو مجھ سے راضی ہے؟ تو نے ایک نبی کے بیٹے سے قربانی لی تھی، قربانی مانگی تھی اسماعیل سے، لیکن آسمان سے دمبا بھیج دیا تھا، جنت سے دمبا بھیج دیا تھا. آج تو میں نے اپنی جان تیری بارگاہ میں قربان کر دی، کیا تو مجھ سے راضی ہے؟ حاطف غیبی سے آواز آئی، سننے والوں نے آواز سنی کہ اے حسین ہم تجھ سے راضی ہیں، ہم تیری آل سے راضی ہیں. بس یہ قربانی عجیب قربانی تھی دوستو، کیا کہوں، بیان کرنے کا چارہ نہیں. دیکھنے والے نے دیکھا شب عاشور دن 10 کا ہونے والا تھا. 10ویں شب پہلے رات کسی نے دیکھا خواب میں کہ ایک میدان دکھائی دیتا ہے، اور اس میدان میں ایک نورانی صورت خاتون اپنی چادر سے صفائی کر رہی ہیں، جیسے جھاڑو لگائی جاتی ہے اس طرح سے جھاڑو لگا رہی ہیں. کسی نے کہا اے خاتون یہ کون سی جگہ ہے اور آپ کون ہو؟ انہوں نے کہا یہ بڑی متبرک جگہ ہے، کل میرا بیٹا یہاں شہید کیا جائے گا، کل میرا بیٹا یہاں گرے گا گھوڑے سے، کل میرا بیٹا زخموں سے چور چور ہو کر اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گا. کل جب وہ سربت سجود ہوگا میں اور کچھ تو نہیں کر سکتی. میرا دل نہیں چاہتا کہ اس کا نازک جسم زمین پر گرے تو اسے ٹنکریاں لگے، تو میں صاف کرنے کے لیے آ گئی ہوں. یہ کربلا کا میدان ہے اور مجھے فاطمہ کہتے ہیں، مجھے فاطمہ کہتے ہیں. بس امام علی مقام نے سر سجدے میں رکھا اور اپنے رب کی رضا کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا. امام حسین نے اپنے گھرانے کی جان دے کر دین کو زندہ کر دیا. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے،
اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. آپ کی حیات طیبہ امام حسین کی صبر سے شروع ہوتی ہے اور صلات پر ختم ہوتی ہے. یہ صلات عاشورے کے دن کی عصر کی صلات تھی. آپ نے خون سے اور آنسوؤں سے وضو کیا. جدھر آپ کا سر ہوا کعبہ ادھر ہی چل کر آ گیا اور اپنے رب کی بارگاہ میں سرو سجود ہو کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا اور امت مسلمہ کو پیغام دیا کہ دیکھو یہ جان اگر ہے تو خدا کے لیے ہے, یہ مال اگر ہے تو خدا کے لیے ہے, یہ گھر بار اگر ہے تو خدا کے لیے ہے, یہ عزت اگر ہے تو خدا کے لیے ہے. میں نے سر تو دے دیا مگر ایک فاسق و فاجر کے ہاتھ میں, ایک ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا ہے. کہ میرے نانا کی امت کے لوگوں, میں نے اپنے گھرانے کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر کے نانا کے دین کی لاج رکھ لی ہے. اب میں تم سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ اگر تم حسینی اپنے آپ کو کہلاتے ہو, میرا تذکرہ سنو, تمہاری آنکھوں میں آنسو آئیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ عقیدہ پختہ ہو کہ جس کاز کے لیے, جس مقصد کے لیے میں نے جان دیے, تمہارے ذہنوں میں بھی تمہارے دلوں میں بھی وہی جذبہ شہادت موجزن رہے. اللہ رب العزت ہماری اس مجلس کو, ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, شہدائے کربلا کے صدقے قبول فرمائے, حضور امام علی مقام کی شہادت کے صدقے قبول فرمائے, اور اس مجلس کو آخرت میں ہماری مغفرت کا سبب بنا دے. مولا کے سجدے کے صدقے ہمیں سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہماری اس مجلس کو, ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آئیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے, ہم دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یا الہ العالمین, یا ارحم الراحمین, یا احکم الحاکمین, یا رب مصطفیٰ, یا رب جد الحسن والحسین, یا رب کعبہ, یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم. اے اللہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں, ہمارے گناہ معاف فرما دے, ہماری خطائیں معاف فرما دے, ہماری لغزشیں معاف فرما دے. اے اللہ ہماری نافرمانیاں معاف فرما دے. اے اللہ ہم نے اپنے دامن دل کو تیری بارگاہ میں پھیلایا, اپنی رحمت کا ایک ذرہ عطا فرما. اے اللہ ہم سے راضی ہو جا, ہم سے راضی ہو جا, ہم سے راضی ہو جا, اور ہمیں ہر حال میں اپنے اوپر راضی رکھ. اے اللہ شب دن عاشورہ, روز عاشورہ گزر چکا, مولا تجھے اس روز عاشورہ کا واسطہ ہمارے گناہ معاف فرما, ہماری توبہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اے اللہ جیسا حق ادا کرنے کا حق تھا اور عاشورہ کا دن کا, عاشورے کی رات کا, محرم الحرام کے 10 دنوں کا ہم ادا نہیں کر سکے, مولا باقی دنوں میں ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, ذکر شہادت کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرما, شہدائے کربلا کے نقش قدم کی اتباع نصیب فرما, جذبہ شوق شہادت عطا فرما. اے اللہ ہم سے راضی ہو جا, ہم سے راضی ہو جا, ہم سے راضی ہو جا, اور ہمیں ہر حال میں اپنے اوپر راضی رکھ. ہمیں رونے والی آنکھ عطا فرما, تڑپنے والا دل عطا فرما دے, وہ زبان عطا فرما جو تیرے ذکر سے تر رہے, وہ ہاتھ عطا فرما جو تیری بارگاہ میں پھیلے رہے, وہ جبی عطا فرما جو تیری چوکھٹ پر جھکی رہے, وہ قلب عطا فرما جو تیری محبت میں دھڑکتا رہے. اے اللہ وہ روح عطا فرما جو تیرا ذکر سن کے مسرور. اے اللہ ہم سے راضی ہو جا, اے اللہ ہم سے راضی ہو جا. ہمیں آنکھیں دی تو چشم بینا بھی عطا فرما, ہمیں دل دیا تو قلب سلیم بھی عطا فرما دے. اے اللہ دنیا کی محبت سے دلوں پر زنگ لگ چکا, مولا ذکر کے واسطے, ذکر کے صدقے, ذکر کے تو پہلے اس زنگ کو دور فرما. دلوں پہ جو پردے پڑے ان پردوں کو اٹھا دے, مولا ہمارے دلوں کو اپنی محبت کی آماجگاہ بنا دے, ہمارے سینوں کو اپنے نور سے روشن فرما دے. اے اللہ ہماری اس محفل کو قبول فرما دے. جن احباب نے اس محفل کا انتظام انصرام کیا ان پر اپنی خاص رحمتیں برکتیں نہ دے. اے اللہ روز عاشورہ کے صدقے ان کے گناہ معاف فرما, سننے والوں دیکھنے والوں کے گناہ معاف فرما, ان کی توبہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے. اے رب کعبہ ہماری توبہ قبول فرما لے, تجھے کعبے کا واسطہ ہماری توبہ قبول فرما لے, میزاب رحمت کا واسطہ ہماری توبہ قبول فرما لے, حجر اسود کا واسطہ ہماری توبہ قبول فرما لے, رکن شامی کا واسطہ ہماری توبہ قبول فرما لے, رکن عراقی کا واسطہ ہماری توبہ قبول فرما لے, رکن یمنی کا واسطہ ہماری توبہ قبول فرما دے. اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ مقام ابراہیم کا واسطہ ہماری توبہ قبول فرما دے, زمزم کے نظاروں کا واسطہ ہماری توبہ قبول فرما دے. اے اللہ صفا و مروہ کا واسطہ ہماری توبہ قبول فرما, مولد رسول کے صدقے ہماری دعا قبول فرما. اے اللہ رسول کے شہر مکے کے صدقے ہماری دعا قبول فرما. اے اللہ بیت اللہ پر جو انوار و تجلیات برستے ان کا واسطہ ہماری دعا قبول فرما. غلاف کعبہ کے صدقے ہماری دعا قبول فرما. اے اللہ مدینے میں جو حاجی طواف کر رہے ہیں ان کے صدقے ہماری دعا قبول فرما, جو سائی میں مصروف ہے ان کے صدقے ہماری
हमारी दुआ कबूल फरमा। अल्लाह शहर नबी के सदक़े हमारी दुआ कबूल फरमा। रसूल के कदमान मुबारक के सदक़े हमारी दुआ कबूल फरमा। हुजूर के चश्मान मुबारक के सदक़े हमारी दुआ कबूल, हुजूर के चेहरे मुबारक के सदक़े हमारी दुआ कबूल फरमा। हुजूर के अमामा मुबारक के सदक़े हमारी दुआ कबूल फरमा। हुजूर की खुशबूदार जुल्फों का वास्ता हमारी दुआ कबूल फरमा। अल्लाह हुजूर के खुशबूदार पसीने के सदक़े हमारी दुआ कबूल फरमा। हुजूर के नर्म गुदार हाथों का वास्ता हमारी दुआ कबूल फरमा। हुजूर की रियाजतों का सदका हमारी दुआ कबूल फरमा। जो रातों को रो रो कर उम्मत के लिए रो रो कर दुआएं करते थे, अल्लाह उन लम्हों का वास्ता हमारी दुआ कबूल फरमा। शहर मदीना में चलने वाली हवाओं का वास्ता हमारी दुआ कबूल फरमा। अल्लाह गुंबद खजरा का वास्ता हमारी दुआ कबूल फरमा। अल्लाह सुनहरी जालियों का वास्ता हमारी दुआ कबूल फरमा। अल्लाह हुजूर के बराबर में सोए अबू बकर सिद्दीक का वास्ता हमारी दुआ कबूल फरमा। सैयदना उमर का वास्ता हमारी दुआ कबूल फरमा। जन्नतुल बकी में जितने सोए उन सोए का वास्ता हमारी दुआ कबूल फरमा। मौला अली का वास्ता हमारी दुआ कबूल फरमा। उस्मान ज़ुन्नूरैन का वास्ता हमारी दुआ कबूल फरमा। फातिमा ज़हरा का वास्ता हमारी दुआ कबूल फरमा। मदीने में आवाज देने वाले फकीरों का वास्ता हमारी दुआ कबूल फरमा। जिन्हें तूने मदीने में हाज़री का शर्फ अता फरमाया उनका वास्ता हमारी दुआ कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाह हमारी दुआएं कबूल फरमा। शोहदाए करबला के सदक़े कबूल फरमा। इमाम हुसैन की कुर्बानी के सदक़े कबूल फरमा। अल्लाह सैयदा ज़ैनब की बहादुरी और जमा मर्दी के सदक़े कबूल फरमा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सजदों के सदक़े कबूल फरमा। अब्बास की जवारी के सदक़े कबूल फरमा। अल्लाह सकीना के लड़कपन के सदक़े कबूल फरमा। मासूम असगर की शहादत के सदक़े कबूल फरमा। खून शहीदा के सदक़े कबूल फरमा। और सजा की कमर के सदक़े कबूल फरमा। अल्लाह इब्ने मज़ाहिर के ज़ौफ़ के सदक़े कबूल फरमा। अल्लाह अल्लाह और मोहम्मद के सदक़े कबूल फरमा। अल्लाह कासिम की भरी जवानी के सदक़े कबूल फरमा। अल्लाह अल्लाह तुझे उस वक्त का वास्ता जब तूने शोहदाए करबला को अपनी तजल्ली से नवाजा, मौला हमारी दुआ कबूल फरमा। अहले बैत अतार पर क्या वक्त पड़ा मौला। मौला हमें आजमाइशों में न डाल, उनके सदक़े हमें आजमाइशों में इस्तकामत अता फरमा। हमारी दुआएं कबूल फरमा ले। चादर ज़ैनब के सदक़े कबूल फरमा। ज़ैनब की आह के सदक़े कबूल फरमा। सकीना की प्यास के सदक़े कबूल फरमा। खून असगर के सदक़े कबूल फरमा। इमाम हुसैन की उम्र के सदक़े कबूल फरमा। अब्बास की अलम के लिए सरबुलंदी के सदक़े कबूल फरमा। अब्बास की आलम की कोशिशों को बुलंद रखने की कोशिशों के सदक़े कबूल फरमा। अल्लाह सकीना के लिए पानी लेने गए, अल्लाह इस कोशिश के सदक़े कबूल फरमा। अल्लाह अल्लाह तीरों से छलनी इन अजसाम के सदक़े कबूल फरमा। अल्लाह इनकी ज़बान पर जो आतिश के नारे थे उसके सदक़े कबूल फरमा। अल्लाह इनकी तस्लीम और रज़ा के सदक़े कबूल फरमा। इनकी शहादतों के सदक़े कबूल फरमा। दामन अमल में कोई नेकी नहीं, रोज़ आशूरा है मौला, आशूरा के दिन के सदक़े कबूल फरमा। अहले बैत अतार की कुर्बानी के सदक़े कबूल फरमा। सहाबा इकराम की रियाज़तों के सदक़े कबूल फरमा। अल्लाह अल्लाह हमारी दुआएं कबूल फरमा। हमारी दुआएं कबूल फरमा। हमारी दुआएं कबूल फरमा ले। अल्लाह अल्लाह मुहर्रमुल हराम के सदक़े कबूल फरमा। अशरा मुबारक के सदक़े कबूल फरमा। अशरा मुहर्रम के सदक़े कबूल फरमा। कुर्बानी अहले बैत अतार के सदक़े कबूल फरमा। जो तेरा आमीन कहने वाला पसंदीदा बंदा इनमें हो उसके सदक़े कबूल फरमा। जिसके आंसू तुझे सबसे ज्यादा पसंद हो उसके आंसुओं के सदक़े कबूल फरमा। ये देखने वालों के अल्लाह है, अल्लाह देखने वालों में जो तेरा पसंदीदा बंदा उसके सदक़े कबूल फरमा। जिसने हाथ उठाया उन सबकी दुआएं कबूल फरमा। अल्लाह दुनिया भर में जहां जहां लोग देख रहे मौला, मौला इनकी बिगड़ियां बना दे। अल्लाह तुझसे ना मांगे तो किससे मांगे मौला, तुझी से मांगते हैं। तेरे महबूब बंदों का वसीला तेरी बारगाह में पेश करते मौला। मौला हमारी दुआ कबूल फरमा। अल्लाह हमारी दुआएं कबूल फरमा। जिन अहबाब ने दुआओं के लिए कहा पेश खबीर क्या मुझे हाजत खबर की, अल्लाह सबकी दुआएं कबूल फरमा। सबकी दुआएं कबूल फरमा। सबकी दुआएं कबूल फरमा। हम सबकी बिगड़ियां बना दे अल्लाह। सबकी झोलियों को मुरादों से भर दे। जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार अता फरमा। जो रिस्क से लगे हैं मौला उनके रिस्क में बरकत अता फरमा। जो रोजगार से लगे उनके रिस्क में खूब वसअत अता फरमा। हमें साहिब इल्म बना दे अल्लाह। हमारी अक़ल व खिरत को दीन के लिए इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह अल्लाह तू रहीम है, तू करीम है। अल्लाह अल्लाह हमें सजदों की हलावत से आशनाई अता फरमा। अपने ताअत गुजार बंदों में शामिल फरमा। अपने शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमा। अपने शबेदार बंदों में शामिल फरमा। अपने अताअत गुजार बंदों में शामिल फरमा। जिन बंदों से तू राज़ी हुआ उनमें शामिल फरमा ले अल्लाह। जो तुझ पर तवक्कल करते उन बंदों में शामिल फरमा ले अल्लाह। जो तेरी रजा पर राजी उन बंदों में शामिल फरमा ले। जो जज्बा शौक़ शहादत रखते उन बंदों में शामिल फरमा ले
اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، اے اللہ ہمارے وطن کی حفاظت فرما، اسے اندرونی اور بیرونی سازشوں سے محفوظ رکھ، اے اللہ برا چاہنے والوں سے محفوظ رکھ، یا الہ العالمین جو ہمارے ملک میں فساد پھیلاتے مولا ان فسادیوں سے اس ملک کو پاک فرما، اے اللہ انہیں نیست و نابود فرما، حق کو غلبہ عطا فرما، اے اللہ ہمیں حق پرستی پر رہنے کی توفیق عطا فرما، مولا تو رحیم تو کریم، ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرما، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنا، حلم و بردباری کرنے والا بنا دے، عفو درگزر سے کام لینے والا بنا دے، حضور کے اخلاق حسنہ پر چلنے والا بنا دے، اہل بیت اطہار کا شیرہ بنا دے، صحابہ اکرام سے محبت کرنے والا بنا دے، اے اللہ ان کے طریقوں پر عمل کرنے والا بنا دے، اولیاء اکرام سے محبت کرنے والا بنا دے، اے اللہ ان کے وسیلوں سے تیری بارگاہ میں مانگنے والا بنا دے، اے اللہ مانگے تو تجھ سے مانگے، اے اللہ بس محتاج ہو تو تیرے محتاج ہو، تیرے محبوب بندوں کا وسیلہ پیش کرے، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، اور ہمیں ہر حال میں اپنے اوپر راضی کر۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان اللهم استرني بالعافية في الدنيا والآخرة اللهم ارزقنا حلاوة الحب في محبة الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول